اور عبادت کی محنت کے ساتھ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر بآواز بلند روشی پڑھتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم الذی قال فی کتابہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء محمد النبی الکریم الذی قال فی خطابہ ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ محمد سی ذات آ نہ سکے گی، محمد سی ذات آ نہ سکے گی، تاریخ ایسا دکھا نہ سکے گی، گھرانہ یارانہ بھی ایسا ملا ہے کہ دنیا ایسا لا نہ سکے گی۔ اور ہے حکمران دل علی نواب ہے معاویہ، ہے حکمران دل علی نواب ہے معاویہ، کتاب ہے اگر علی نصاب ہے معاویہ، سامن ہے اگر علی صحاب ہے معاویہ، رخ حسین ہے علی نقاب ہے معاویہ، ایمان کی آنکھیں علی تو کان ہے معاویہ، دل دل ہے علی جان ہے معاویہ، اور چاند ہے اگر علی تو چاندنی معاویہ، پھول ہے اگر علی تو کلی معاویہ، ذکاوت ہے اگر علی تو ذکی معاویہ، معاویہ ہے علی 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 معاویہ، میری آن ہے علی تو شان ہے معاویہ، دل دل ہے علی جان ہے معاویہ۔ انتہائی قابل صد احترام و تعظیم بزرگان ملت، شرفائے امت، نوجوان دوستو، اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ جس خالق کائنات نے اس دور پرفتن میں ہمیں آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی پاکیزہ آل و اصحاب کے ذکر خیر کے صدقے یہاں مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا فرمائیں الہ العالمین ذکر خیر کے صدقے ہمارے گھروں میں برکتوں کا اور ہماری نسلوں کے حق میں ہدایت کا فیصلہ فرما دیں۔ ماہ رجب کی مناسبت سے منعقدہ اس محفل میں آپ حضرات نے تذکرہ سماعت فرمایا امام الانبیاء مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم اور مظلوم صحابی رسول، جسے زمانہ صاحب رسول بھی کہتا ہے، کاتب قرآن بھی کہتا ہے، ہمراز پیغمبر بھی کہتا ہے، مجتہد ذیشان بھی کہتا ہے، فاتح کبیر بھی کہتا ہے، امت کا مامو بھی کہتا ہے، اور ملت اسلامیہ کا جرنیل بھی کہتا ہے۔ وہ سیدنا امیر معاویہ وہ ہیں جو چڑھتی جوانی کے ساتھ ہی امام الانبیاء مدنی کریم کی غلامی میں آ گئے، اور محبوب پیغمبر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ملتی کسے ہے؟ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ جو بیٹے ہیں امام باقر کے، پوتے ہیں زین العابدین کے، پڑپوتے ہیں حسین ابن علی کے، ابو ہیں موسیٰ کاظم کے، اور دادا ہیں سیدنا علی رضا کے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص کو رب تعالیٰ 3 مرتبہ نگاہ محبت کے ساتھ دیکھے تو اللہ اس سے دولت ایمان سے مالا مال کرتا ہے۔
اگر 14 صدیوں کے بعد آج آپ کو مجھے کسی بھی صاحب ایمان کو دولت ایمان ملی تو اس نظر خاص کے ذریعے ملی جو اللہ نے قلب مومن پر 3 مرتبہ ڈالی۔ اگر 14 صدیوں بعد والے مسلمان کو یہ اعزاز اللہ کی نظر رحمت خاص کے ذریعے ملتا ہے تو ان مومنین کے کیا کہنے کہ جنہوں نے ایمان قبول کیا اس حالت میں کہ دھرتی بھی مدینہ کی تھی، ہوا بھی مدینہ کی تھی، فضا بھی مدینہ کی تھی، مسجد بھی مدینہ کی تھی، مصلی بھی مدینہ مسجد نبی کا تھا، اور مسجد نبی کے مصلی پہ جو آیا وہ نبیوں کا امام محمد عربی تھا۔ اسی نبی مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے جو اپنی دولت ایمان خوب یوں حاصل کرے۔ کبھی محترم بھائی انس معاویہ صاحب نے کہا کہ قرآن مقدس کے 3 نام ہیں، یعنی قرآن اگر کتاب ہے تو کاتب کون ہے؟ وہ پیغمبر کے صحابہ ہے۔ قرآن اگر صدق ہے تو صادق کون ہے، سچے کون ہے؟ وہ پیغمبر کے صحابہ ہے۔ قرآن اگر اللہ کی جانب سے امانت ہے تو امین کون ہے؟ پیغمبر کے صحابہ ہیں۔ قرآن اگر نور ہے تو سراج منیرہ پیغمبر کی چمکتی ہوئی روشن کرنیں کون ہیں؟ وہ پیغمبر کے صحابہ ہیں۔ اور کائنات کے اندر یہ اعزاز ملا ہی پیغمبر کے یاروں کو ہے کہ جو ایک ہی وقت میں اترتے ہوئے قرآن کو بھی دیکھتے ہیں اور زبان اقدس سے پڑھتے ہوئے صاحب قرآن کو بھی دیکھتے ہیں۔ انہی اصحاب رسول میں سے سیدنا امیر معاویہ پوری کی پوری جماعت وہ ہے کہ جس کا تعارف اللہ کے نبی نے بڑے ہی دل نشین انداز میں کروایا۔ فرمایا ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی۔ ابھی مولانا جنگی صاحب نے آپ حضرات کے سامنے تورات کی، زبور کی، انجیل کی سارا تکابر رکھا کہ اس دور کے نبی کی امت کی تعریف کتنی ہے، پیغمبر کے یاروں کی تعریف کتنی ہے۔ لیکن اگر ہم اس کتاب کی بات کریں کہ جو ایک ہی وقت میں کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے، لا ریب بھی ہے، بے عیب بھی ہے، اس قرآن مقدس کی 6000 سے زائد آیات میں سے 1140 آیات ایسی ہیں جس میں اللہ نے تعریف کی ہے اپنے پیغمبر کے یاروں کی۔ محبوب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں 2250 حدیثیں ایسی ہیں کہ شان صحابہ کی ہے، زبان آمنہ بلال محمد عربی کی ہے۔ اس میں ہر ایک جب ہم دیکھیں حدیث مبارکہ کو تو انتہا درجے کا محبوب پیغمبر کے یاروں کی تعریف و توصیف زمانے کے سامنے آتی ہے۔ مختصر ترین وہ جملہ ہے کہ ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، یعنی مسئلہ ہی اللہ کے نبی نے ختم فرما دیا کہ جب میرے یاروں کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنے لگو تو سوچ لینا یار میرے ہیں، اور میں محمد کون ہوں جس کو اللہ نے پوری کائنات میں سے اپنے لیے چنا ہے۔ اس کو ہم یوں مثال سے سمجھ لیں کہ بعض دفعہ ہمارا کو کمال پوت کسی میجر سٹی میں جائے، کراچی جائے، لاہور جائے، پنڈی جائے، جب عیدین کے موقع پر واپس پلٹے تو ممکن ہے کہ تن کے کپڑے نہ خریدے، لیکن ایسا ممکن نہیں گھر میں بچہ بھی ہو اور بچے کے لیے کوئی تحفہ کو کھلونا نہ لے کر آئے۔ فرض کریں کہ یہ بندہ ایوب چوک ہی سے 200-250 روپے کی گاڑی خریدے ریموٹ والی، گھر میں لائے بچے کو دے تو بچہ اس گاڑی کو اٹھا کے چھپا کے پیٹی پہ رکھ کے تالا نہیں لگاتا، بلکہ ریپر پھاڑے گا، پیکنگ پھاڑے گا، گاڑی نکالے گا، گلی محلے کے چوک میں آ کے ایک ہی آواز لگے گا، آؤ سبیو بیلیو تنو بخاما ابا دی کی لے گیا۔ جب یہ گاڑی میں سیل ڈال کے چلانا شروع کرے تو بعض دفعہ ایسے بغضی طبیعت کے مالک ہوتے ہیں، سڑے طبیعت کے مالک، کہ جن کو بغض تو ہوتا ہے گاڑی کے مالک سے لیکن اظہار کرتے ہیں گاڑی میں۔ کیوں؟ اگر مالک سے اظہار کیا تو ممکن ہے تھوتری ہماری توڑ دے۔ اب یہ اعتراض کرتے کیا ہیں؟ یہ گاڑی تو ہے لیکن چس کوئی نہیں ہے، سیل تے چلتا ہی کوئی نہیں، ریموٹ تے کام کرتا ہی کوئی نہیں، دہاڑ تے بجتا ہی کوئی نہیں۔ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ یہاں پہ گاڑی کی بتی چلے نہ چلے، اس بیچارے کی اپنی بتی جل چکی ہوتی ہے۔ اس چیز کو دیکھ دیکھ کے، یار کی ترقی کو دیکھ دیکھ کے اب یہ جب اعتراض کرے
تو یہ بچہ کو لمبا چوڑا فلسفہ پیش نہیں کرتا کہ بھائی یہ میڈ ان جاپان ہے، میڈ ان تائیوان ہے، میڈ ان فرانس ہے، میڈ ان چائنا. وہ ایک ہی بات کرتا ہے، وہ زبان بند کر، تجھے پتا ہے یہ لایا کون ہے؟ جو گاڑی میرے لے کر آیا اسے میرا اب کہتے ہیں. مدنی کریم نے یہی تو ارشاد فرمایا جیسے بچہ گاڑی چھپاتا نہیں زمانے کو دکھاتا ہے، اور میں یاروں کو چھپاتا نہیں زمانے کو بتاتا ہوں. یار میرے ہیں، دکھانے کے قابل ہیں، چھپانے کے قابل نہیں. جب اللہ کے نبی یاروں کی تعریف کریں تو مدنی کریم فرمائے اعتراض کرنے والی، تبرہ کرنے والی، تنقید کرنے والی ناپاک زبان جب اعتراض کرے تو اللہ کے نبی کو لمبا چوڑا فلسفہ پیش نہیں کرتے. ایک ہی جملہ ارشاد فرمائے ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی. بچہ کہے کھلونا لانے والا، اس سے میرا اب کہتے ہیں. اور مدنی کریم فرمائے میرے یاروں کو چن چن کے مجھے دینے والے کو محمد کا رب کہتے ہیں. جب بچہ یہ کہے بھائی دیکھو معاملہ سیدھا سے کہ ابا دو نمبری نہیں کرتا، تو مدنی کریم بھی تو یہ فرمائے میں پوری کائنات میں خدا کا چنا ہوا وہ رب مجھ سے بھی دو نمبری نہیں کرتا. بھلے وقتوں میں ہمارے پنجابی میں وہ اپنے پرائمری کلاس میں ایک نظم وہ کرتی تھی کہ اڑتے اڑتے چیل جو آئی دیکھتے ہی مرغی چلائی. مرغی نے اپنے پر پھیلائے سارے بچے نیچے آئے. اب یہ ایک یہاں پر مثال سے یوں سمجھیے گا کہ ہمارے گھر میں مرغی نے بچے نکالے لے کر اپنے کھیت میں کھلیان میں صحن میں دانا چگنے جائے، اوپر سے کوئی چیل عقاب شباز کپا گدھ کچھ بھی آئے حملہ کرنے کے لیے تو مرغی کرتی کیا ہے؟ فوری طور پہ پر پھیلائے گی، ایک مخصوص سی آواز نکالے گی اور سارے بچے سمٹ کے اس کے پروں کے نیچے آ جاتے ہیں. پھر گڑ گڑ کرنے والی مرغی زبان حال سے کہتی ہے میں سب کچھ اپنی جان پہ جھیلوں گی لیکن اپنے بچوں پہ آنچ نہیں آنے دوں گی. جب دنیا بھر کے تبرہ کرتے ہیں تو ایسے ہی مدنی کریم ایک ہی آواز نکالتے ہیں اصحابی 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 اصحابی. یار بھی میرے، ہم نشی بھی میرے، مقتدی بھی میرے، شاگرد بھی میرے، چنیدہ خدا کے چمکائے ہوئے میرے، ان پہ اعتراض کرتے ہو. اور میں لوگوں سنو جیسے مرغی پر پھیلا کے بچوں کو چھپاتی ہے ایسے لفظ اصحابی زمانے بھر کے تبرائیوں سے محبوب پیغمبر کی زبان سے نکلنے والا جملہ اپنے یاروں کو چھپاتا. اب جو کہنے والا ہے امیر معاویہ ایسا، ہم کہتے ہیں نبی کا صحابی جی، ایسا کیا ہم کہتے ہیں نبی کا صحابی، اس کا طرز عمل ایسا ہم کہتے ہیں نبی کا صحابی ہے، آپس میں لڑائی ہوئی ہم کہتے ہیں نبی کا صحابی ہے، اس نے یوں کیا ہم کہتے ہیں نبی کا صحابی ہے. اور نبی کا صحابی بنتا وہی ہے کہ جس کے میرے بھائی چننے والے کو خدا کہتے ہیں، چمکانے والے کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. ان کی ذات پہ اعتراض تو تب کیا جائے کہ جب یا تو چننے والے سے خطا ہو گئی ہو یا چمکانے والے نے کمی چھوڑی ہو. چننے والے نے پوری کائنات میں سے چن چن کے دیا اور چمکانے والے نے یوں چمکایا کہ ہے بلال لیکن کھڑا بیت اللہ کی چھت پہ بوتل. تو یہاں پر یاد رکھے کہ مقام جو صحابیت ہے یہ میرے بھائی کو انسان کا اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوئی کوئی دولت نہیں ہے، بلکہ صحابی کہتے ہیں کہ انتخاب خدا کو. تو جس کو انتخاب خدا کرے تو کیا مخلوق خدا کے انتخاب پہ تنقید کر سکتی ہے؟ جی بھائی ایک بندہ عامی ہو کہ وہ عامل پہ میرے بھائی عالم پہ تنقید کر سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں. ایک بندہ بھائی وہاں پہ جس کو دنیا بھر میں اس فن سے شغف ہو ہی نہ، اس فن کے باہر پہ وہ کسی قسم کا اعتراض کرے گا تو جواب میں جوتے ہی کھائے گا نا بھائی. جی بھائی سارا دنیا پوچھے کہ بھائی تیرا اس فن میں حصہ کیا ہے، تو نے کنٹریبیوشن تیرا کیا ہے، کتنا تو نے پیریڈ اس میں گزارا، یہاں پہ تیرا میرا لگا کچھ نہیں. اور پیغمبر کے صحابہ وہ ہیں جن کا دین کے لیے بچا کچھ نہیں. پھر محبوب پیغمبر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغی جماعت والے عمومی طور پہ 6 نمبر بیان کرتے ہوئے ایک جملہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کے موقع پر ارشاد فرمایا میرے صحابہ میں نے دین تمہارے تک پہنچا دیا. تو صحابہ نے کیا عرض کیا کہ اللہ کے نبی آپ نے پہنچایا نہیں، پہنچانے کا حق ادا کر دیا. تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ دین میں نے تمہارے تک پہنچا دیا اور اب غائبین تک پہنچانا یہ تمہاری ذمہ داری ہے. یعنی ایک ہی جملے سے دو باتیں ہو گئی کہ محبوب پیغمبر مدنی کریم نے فرمایا کہ میں محمد تمہارے تک دین پہنچا سکا، تو صحابہ نے کہا پہنچانے کا حق ادا کر دیا. یعنی اللہ کے نبی نے اپنی
نبوت کی محنت کی تکمیل پہ جنہیں گواہ بنایا انہیں نبی کے صحابہ کہتے ہیں. اور زمانہ جانتا ہے کہ سچا بندہ جھوٹے کو گواہ نہیں بناتا, ایماندار کسی فراڈی کو گواہ نہیں بناتا. یہاں پہ مدنی کریم نے جنہیں گواہ بنایا وہ ایسے سچے سچے کہ اللہ کی کتاب بھی ان کی سچائی کی تعریف کرتی ہے. اور محبوب پیغمبر نے یہ بھی فرما دیا غائبین تک دین پہنچانا اب تمہاری ذمہ داری ہے. تو بھائی یاد رکھیے نبی پاک نے دین کا وارث بنایا تو اپنے یاروں کو جیسے جھوٹے شخص کو کوئی گواہ نہیں بناتا ایسے فراڈی شخص کو کوئی اپنا وارث بھی نہیں بناتا. نبی پاک نے گواہ بھی بنایا, وارث بنایا تاکہ زمانے کو پتہ لگ جائے کہ نبی بھی صادق و امین اور نبی کے یار بھی صادق و امین ہے. انہی اصحاب رسول میں سے ایک کون ہے؟ سیدنا امیر معاویہ. جب بات آ جائے جناب امیر معاویہ کی تو بعض لوگوں کا اچھی خاصی کمپنی کا ٹیلی ویژن اس کی سکرین بھی کالی پڑ جاتی ہے اور ان کو نام معاویہ ایسے ہی ہضم نہیں ہوتا جیسے 4 ٹانگوں والے کو دیسی گھی ہضم نہیں ہوتا. فوری طور پہ وہ نام معاویہ پر اعتراض تنقید کرنا شروع کر دیں گے. پہلی بات کیا ہوگی؟ جی آپ جس کا نام لے رہے ہو یہ خاندان تو اچھا نہیں تھا, اسے تو شجرہ ملعونہ کہتے ہیں, اسے تو یہ کہتے ہیں, اسے یہ کہتے ہیں. یہی تو ہے جس خاندان کے بارے میں جی یہ روایت ملتی ہے کہ میری امت کا سب سے شریر ترین طبقہ تو خاندان بنو امیہ سے ہوگا. ہم کہتے ہیں حضور اگر ایسا ہی تھا تو اللہ کے نبی نے ان کو معتمد کیوں بنایا؟ اللہ کے نبی نے اپنی اسٹیٹ کا ان کو پلر کیوں بنایا؟ اللہ کے نبی نے ان کو اپنا رفیق ہمراز کیوں بنایا؟ اللہ کے نبی نے ان کو رشتے دیے کیوں؟ ان سے رشتے کہتا نہیں یہ خاندان اچھا نہیں. تو اس سے پوچھا جائے گا بھئی کالی کملی والے پیغمبر کو تو پتہ نہیں لگا, کالی بوتھی والے کو پتہ کیسے لگ گیا؟ یہ بھئی مدینہ کے تاجدار کو تو پتہ نہیں لگا لیکن کوفہ کے غدار کو پتہ کیسے لگ گیا؟ جنہوں نے رشتہ دیا, جنہوں نے رشتہ لیا انہیں پتہ نہیں لگا, انہیں پتہ لگ گیا. یہ ایسے ہی ہے کہ آج کو راجپوت فیملی والا راجپوت فیملی میں رشتہ دے رشتہ لے اچھا سمجھ کے لے, اعتبار کی بنیاد پہ لے. چوہدری کو رشتہ دے, سید کو رشتہ دے. وہ دینے والا بھی خوش, لینے والا بھی خوش. لیکن بستی کا وراثی کہتا نہیں رشتہ چنگا نہیں سی, ادھے رشتہ کرنا نہیں سی تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ جی بھائی یہ دونوں گھرانے مل کے اس اعتراض کرنے والے کو کھانا کھلائیں گے کہ کھانے کا مینیو کیا ہوگا؟ چپل کباب, بوٹ پلاؤ, کھسون پیڑے, تھکم پیل, مار کٹائی, جواراشی پاپوس, ٹانٹوں کی چٹنی, تھکوں کا سلاد. کہ بدبخت آدمی تو بتا, رشتہ دینے والا بھی مطمئن, رشتہ لینے والا بھی مطمئن. اور یہی بات لکھی پیران پیر غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں کہ اس دور میں میرے بھائی 3 طبقات تھے. ایک طبقہ خلافت دینے والا, ایک طبقہ خلافت لینے والا, تیسرا طبقہ وہ تھا جسے دینے والے سے بھی تکلیف تھی, لینے والے سے بھی تکلیف تھی. جب دینے والے نے خلافت دی تو یوں تھی کہ حق میرا تھا تو میں نے دے دیا اور حق اس کا تھا تو حق اس کے پاس ہے. دینے والا یوں اعتماد کرے اور لینے والے نہیں کام صحیح نہیں کیتا تو نتیجہ وہی کھانے کا مینیو. اب ان سے پوچھے بھائی سیدنا امیر معاویہ ہیں کون؟ آپ کے یہاں پہ تو راجپوت ہے بھائی, گجر راجپوت ایک, باقی آپ بتا دیں. ایک کو میں جانتا ہوں جی بھائی گجر, چلے رانا راجپوت ایک, باقی کا آپ بتا دیں. تبلیغی جماعت سے جو وابستہ ہے انہیں کہتے ہیں میواتی خاندان. ان میرے بھائی قبائل کی ہے کیا بھائی برانچیں آ گئی ہیں. لیکن ایک بات یہ بھی یاد رکھیے گا, گجر ہو, رانا راجپوت ہو, میور راجپوت ہو, یہ تینوں کے تینوں کہلاتے ہیں ریڈ انڈینز. اور یہ تینوں کے تینوں جو خاندان ہیں ان تینوں کا جو سلسلہ نسب جا کے ملتا ہے وہ ملتا ہے جناب نوح علیہ السلام کے بیٹے حام بن نوح کے ساتھ. وہاں پہ جا کے تینوں کے تینوں برابر ہو جاتے ہیں. جناب نوح کا ایک بیٹا حام بن نوح ہے, ایک بیٹا سام بن نوح ہے. سام کی جو اولاد ہے وہ یورپ میں موجود ہے, حام کی جو اولاد ہے وہ برِ صغیر کی دھرتی پر موجود ہے. اور برِ صغیر کی دھرتی پہ اس اولاد کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. ایک رانا راجپوت ہے, گجر ہے, میور راجپوت ہے. اب جو رانا راجپوت ہے ان کی 23 بڑی شاخیں ہیں اور آگے ذیلی برانچز ہیں. جیسے ہمارے بھائی یہ راجپوت خاندان سے ہیں لیکن جو ان کی شاخ ہے اسے منج راجپوت کہتے ہیں. ایسے ہمارے بھائی گجر صاحب ہیں تو گجر خاندان
خاندان کی 100 سے زیادہ شاخیں موجود ہیں. وہ چیچا بدنی والا چیچی گجر اور وہ چیچریا والا چیچریا وہ بھی چیچی گجر. یہ طویل ترین روٹ ہے اس قوم کا. اور جو پیور راجپوت ہے ان کی 52 گوتیں شمار ہوتی ہیں. یعنی ان خاندانوں کو سمیٹو, 100 برانچیں سمیٹو تو گجر بنتا ہے, 23 سمیٹو تو راجپوت بنتا ہے, اور اگر میرے بھائی 52 سمیٹو تو میو خاندان بنتا ہے. اگرچہ شاخیں 52 ہوں لیکن خاندان تو ایک ہی ہے نا بھائی. برانچیں 101 ہوں لیکن خاندان تو ایک ہی نا بھائی. یہاں پہ 23 اگرچہ ہوں لیکن خاندان تو ایک ہی ہے نا. اب یہ خاندان کیسا ہے؟ تو عرب کی دھرتی پہ جو بہت سب سے بڑا معزز ترین خاندان ہے, اور اللہ کے نبی نے فرمایا میں اسی خاندان سے ہوں, اس خاندان کو کہتے ہیں خاندان قریش. کیا بھائی خاندان ہے؟ یہ اتنا مضبوط ان کا قبائلی سسٹم تھا کہ اسے کہتے ہیں قریش. لفظی طور پہ کہتے ہیں کہ ایسا سمندری جانور کہ جس کے جسم کے حصے نہ کیے جا سکیں. یعنی خشکی پہ آپ گینڈا دیکھ لیں کہ مضبوط جسم کا مالک ہے, کہ دریائی گھوڑا, دریائی جانور جس کو تقسیم شکست نہ دی جا سکے اسے قریش کہتے ہیں. اور اس قریش کی آگے 12 شاخیں ہیں. کتنی بھائی؟ 12. اور شاخوں میں ایک شاخ کون سی ہے؟ اسے کہتے ہیں خاندان بنی ہاشم. یہ نبی پاک کا بھی خاندان ہے, جناب علی کا بھی خاندان ہے. خاندان بنی تیم یہ ابو بکر صدیق کا خاندان ہے. خاندان بنو عدی یہ فاروق اعظم کا خاندان ہے. خاندان بنی عبد شمس یہ عثمان غنی کا خاندان ہے. خاندان بنو امیہ یہ امیر معاویہ کا خاندان ہے. خاندان بنی مخزوم یہ جناب سیدنا خالد بن ولید کا خاندان ہے. اور خاندان بنی دار یہ میرے بھائی سیدہ خدیجہ کبریٰ کا خاندان ہے. ایسے ہی 12 خاندان ہیں. یعنی سمیٹو تو 12 بنتے ہیں, اور اگر میرے بھائی کو پھیلاؤ تو 12 بنتے ہیں, سمیٹو تو ایک بنتا ہے. اور اس خاندان کو خاندان قریش کہتے ہیں. خاندان قریش کہتے ہیں. ایسے ہی جیسے آج وہ کہے بھائی آپ کا تعارف کہتے ہیں نقوی سید ہوں, آپ بخاری سید ہوں, آپ گردیری سید ہوں, آپ رضوی سید ہوں, رضوی ہو, بخاری ہو, نقوی ہو, یہ سارے کے سارے حسینی سادات کہلاتے ہیں. ادھر حسنی سادات ہیں. لیکن بھائی پھیلاؤ تو یہاں پر سیدنا علی کی اولاد 5 بیٹوں سے چلی, سمیٹو تو وہ اولاد علی بنتی ہے. یہاں پہ حسین ابن علی کی اولاد وہ تقریباً 8 قسموں میں شامل ہے, لیکن سمیٹو تو اولاد حسین بنتی ہے. ایسے ہی یہ قبیلے 12 ہیں, لیکن سمیٹو تو سارے کے سارے قریش بنتے ہیں. یعنی نبی بھی قریشی ہے, ابو بکر بھی قریشی ہے, عمر بھی قریشی ہے, عثمان بھی قریشی ہے, علی بھی قریشی ہے, امیر معاویہ بھی قریشی ہے. امیر معاویہ بھی قریشی ہے. اب اس خاندان کو مزید اگر ہم دیکھیں قربت کی وجہ سے تو یاد رکھیے گا کہ نبی پاک کے والد گرامی, ان کا نام نبی کیا بھائی؟ جی بھائی سیدنا عبداللہ. جناب عبداللہ کے جو ابو ہیں ان کا نام عبد المطلب ہے. عبد المطلب کے جو ابو ہیں ان کا نام ہاشم ہے. ہاشم کے جو ابو ہیں ان کا نام عبد مناف ہے. آگے سیدنا عثمان ابن عفان, عثمان کے جو ابو ہیں ان کا نام عفان ہے. عفان کے جو ابو ہیں ان کا نام آس ہے. آس کے جو ابو ہیں ان کا نام عبد شمس ہے. عبد شمس کا جو ابو ہے اس کا نام بھی عبد مناف ہے. سیدنا علی جن مرتضیٰ ان کے والد گرامی ان کا نام عبد مناف یعنی ابو طالب ہے. ابو طالب کے جو ابو ہیں ان کا نام عبد المطلب ہے. عبد المطلب کے جو ابو ہیں ان کا نام ہاشم ہے. ہاشم کے جو ابو ہیں ان کا نام عبد مناف ہے. سیدنا امیر معاویہ ان کے والد کا نام ہے ابو سفیان. ابو سفیان کے والد تو ان کا نام حرب ہے. حرب کے جو والد ہیں ان کا نام امیہ ہے. امیہ کے جو والد ہیں ان کا نام عبد شمس ہے. اور عبد شمس کا جو والد ہے اس کا نام بھی عبد مناف ہے. یعنی عبد مناف وہ ہے جو نبی کے بھی دادا کا دادا, علی کے بھی دادا کا دادا, غنی کے بھی دادا کا دادا, اور امیر معاویہ کے بھی دادا کا دادا. کبھی چلے جانا میں خوشاب چکوال کی دھرتی پہ تو وہاں بندہ کسی کو کہ یہ فلاں بندہ آپ کا کیا لگتا ہے تو وہاں پہ ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے جی میرا داد پوتر ہے, کہ یہ اور میں ایک دادا کی اولاد ہے. اگر دادا پوترا محبت کی علامت ہے اور تجھے مجھے اپنے دادا کی اولاد پیاری ہے تو اس نبی کو اپنے دادا کی اولاد کتنی پیاری ہوگی کہ بدر سے واپس نبی پاک جو ہے صبح تک جب اٹھے تو نبی کے یاروں نے دیکھا کہ نبی پاک کی آنکھوں میں سرخی تھی. عرض کی یا رسول اللہ آپ کی آنکھوں سے محسوس ہی ہوتا ہے کہ آپ نے رات بھر نیند کوئی نہیں کی. تو محبوب پیغمبر فرمانے لگے معاملہ یہ تھا کہ لگتا یوں ہے کہ تم نے بدر کے قیدیوں میں سے کسی قیدی کو اتنا سختی سے باندھا کہ کراہتا ہو رہا, نیند میری اڑ گئی. جو دشمن جان کی نیند میں
تکلیف دینے والی ہو، اس محبوب پیغمبر کو اپنے دادا کی اولاد کتنی پیاری ہوگی؟ جی بھائی، جی بھائی، تو یہاں پر ایک ہی دادا، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ دادا ایک ہے، پوتے چار ہیں، ٹہنی ایک ہے، پھول چار ہیں، ہاتھ ایک ہے، انگلی چار ہیں۔ ٹہنی کو عبد مناف کہتے ہیں، اور چار پھول کون سے ہیں؟ ایک کو اللہ کے نبی کہتے ہیں، ایک کو عثمان غنی کہتے ہیں، ایک کو جناب علی کہتے ہیں، چوتھے کو امیر معاویہ قاتل وحی کہتے ہیں۔ ابھی بھائی نے بات کی کتاب کے حوالے سے، اور بھائی یاد رکھیے گا کہ دنیا بھر کا اصول یہی ہے کہ کتاب کو سچا تبھی مانا جا سکتا ہے جب قاتل کو سچا مانا جائے گا، روایت سچی تبھی ہوگی جب راوی کو سچا مانا جائے گا، حدیث سچی تبھی ہوگی جب صحابی کو سچا مانا جائے گا، اور بھائی گواہی سچی تبھی ہوگی جب گواہ کو سچا مانا جائے گا۔ کتاب ہے قرآن مقدس، تو قاتل قوم اسے ابن ابو سفیان کہتے ہیں، اور وہ امیر معاویہ کہتے ہیں قاتل وحی۔ تو بعض لوگوں کی حالت دیکھنے والی ہوتی ہے، نہیں قاتل وحی کہاں سے بن گیا؟ یہ تو تب آئے تھے امام لے کے، انہوں نے کون سا قرآن لکھا؟ انہوں نے وہی قرآن لکھا تھا جو علی نے کوفہ میں سنایا تھا، مولا حسین نیزے پر سنایا تھا۔ یا تم بتا دو کہ وہاں پہ جو قرآن مقدس لکھا جناب سیدنا علی الحسین ہے وہ کوئی اور ہو، اور جناب حسین ابن البقول تمہارے کہ نیزے پر قرآن سنایا۔ چلو ہمت کر کے بتا دو کہ نیزے پر جو مولا حسین نے قرآن سنایا تھا وہ سورت کون سی تھی، پارہ کون سا تھا، آیت کون سی تھی؟ یہ تو سناتے ہو، گھوڑے پر بیٹھے تو شیر یہ پڑھا، گھوڑے سے اترے شیر یہ پڑھا، تیر اٹھایا شیر یہ پڑھا، نیزہ اٹھایا شیر یہ پڑھا، علی اکبر کی لاش اٹھائی شیر یہ پڑھا، خیمے سے نکلے تو شیر یہ پڑھا، شیر سارے سناتے ہو، کبھی قرآن بھی تو سنا دو۔ جب قرآن نہیں سناتے تو پھر یہ بات پکی ٹھگی ہو جاتی ہے کہ تمہارا تعلق کسی میراثی خاندان کے ساتھ تو ہے، لیکن قرآن والے خاندان سے تمہارا تعلق کل بھی کوئی نہ تھا، آج بھی کوئی نہیں۔ اور یہ میراثی میں بھر سے پڑھنے والے لوگ کہتے ہیں جی بھائی وہ بھی زبر زیر کا فرق ہے۔ تو یہاں پر ان سب نے بھی کاتب قرآن کہتے نہیں ہم نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں وہ ہماری بات نہ مانو، لیکن ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں اپنی منجی تلے ڈانگتے ہو، کہ کبھی بھی اپنے گھر کی جامع تلاشی لے لیجیے۔ آپ کے ابا جی ہوں، دادا ہوں، پردادا ہوں، لکڑ دادا ہوں، بھگڑ دادا ہوں، آپ کے سارے بڑوں نے تمہاری کتابوں میں لکھا ابا تیرا ہے نہج البلاغہ والا، اور اسی کا اشارہ کون ہے؟ جس سے ابن ابی الحدید کہتے ہیں لکھا اس نے بھی یہی ہے، کتاب تیری ہے، جس سے زمانہ انوار نمالیہ کہتا ہے لکھنے والا کون ہے؟ جس سے زمانہ نعمت اللہ جزائری کہتا ہے کتاب تیری ہے، مانی الاخبار لکھنے والے کو شیخ صدوق کہتے ہیں، اور کتاب تیری ہے تنقیح المقال لکھنے والے کو عبداللہ مامکانی کہتے ہیں۔ صفحہ بھی 222 ہے، حوالہ بھی 222 ہے، صفحہ نمبر 222 ہے، صفحہ نمبر 222 ہے، اور حوالہ بھی یاد کہ 222 ہی کی طرح ہے۔ اس میں عبداللہ مامکانی کا لکھا کہ امیر معاویہ وہ ہیں جو 27 سال کی عمر میں فتح مکہ کے موقع پر ابو سفیان کا بیٹا پیغمبر کا صحابی بنا، یعنی کچھ چیزیں ثابت ہو گئی کہ امیر معاویہ ایمان بھی لایا، صحابی بھی بنا 27 سال کی عمر میں، اور جو آج کہے کہ امیر معاویہ اور ہے اس کے ابو نامعلوم ہے، تو تیرے دادا نے تیری کتاب میں لکھا کہ یہ ابو سفیان کا بیٹا ہے، پیغمبر پر ایمان لایا، اور 3 سال تک نبی پاک کی بارگاہ میں بیٹھ کے یہ اپنے ہاتھوں سے وہ لکھا کرتا تھا جو عرشوں سے جبرائیل لایا کرتا تھا۔ اب تو بتا کہ جبرائیل لاتا کیا تھا؟ جی بھائی جبرائیل لاتا کیا تھا؟ اور اگلا حوالہ کیا کہ محبوب پیغمبر مدنی کریم نے اپنے یار امیر معاویہ سے پوچھا کہ تیرے کان میں قلم کیسا ہے؟ تو عرض کیا رسول اللہ کان میں قلم اس لیے ہے کہ جبرائیل آئے گا، قرآن لائے گا، پڑھ کے سنائے گا، پیغمبر پڑھیں گے، معاویہ سنیں گے، سینے میں بسائیں گے، ہاتھوں سے لکھیں گے، امت تک پہنچائیں گے۔ اتنا ہی نہیں، محبوب پیغمبر مدنی کریم کا یار کہتا ہے کہ مجھے لکھنا بھی نبی نے سکھایا، ایسا سکھایا کہ معاویہ بسم اللہ لکھے تو با کو شروع میں یوں اونچا کر، سین کے آگے ڈنڈے بھی بنا، اور جب میم کو لکھے تو کب میم اندھی نہ لکھا کر، میم کی آنکھ بھی بنایا کر، کہ یہ بھی مجھے نبی نے سکھایا۔ اور ایک مرتبہ یوں ہوا کہ دوران سفر جناب امیر معاویہ بیٹھے، اصحاب رسول ساتھ تھے، اور میں سنو آج میں تمہیں وضو کرنا نہ سکھاؤں جیسے اللہ کے نبی وضو فرماتے تھے۔ وضو کیا، اٹھے، مسکرائے، پھر کہا مجھ سے پوچھتے کیوں نہیں کہ میں مسکرایا کیوں؟ تو صحابہ نے کہا آپ بتا دیجئے کہ میں نبی پاک کے ساتھ تھا تو آمنہ کے لال نے فرمایا معاویہ تجھے وضو کرنا سکھاؤں؟ میں نے کہا جی یا رسول اللہ۔ تو اللہ کے نبی نے یوں وضو کیا جیسے میں نے تمہیں دکھایا، جب نبی اٹھے تو نبی بھی مسکرائے تھے، میں بھی مسکرایا۔
سکھایا, مجھے لکھنا بھی سکھایا. وہ سیدنا میرے خاندان بھی ایک, دادا بھی 5 میں مجھ جا کے ایک. عباس کہتے نہیں, مولوی صاحب جب گھاٹا پڑ جائے نا بندے کو تو بندہ پھر پرانے کھاتے نکال لیتا ہے. ہمیں پرانے کھاتے وہ نکالے جس کی محلے کی نکڑ پہ پرچون کی دکان ہو. الحمدللہ ہم اچھے خاصے ڈپارٹمنٹل سٹور کے مالک ہیں. جب کہو گے, جیسا کہو گے, جس ماڈل کا کہو, جس سال کا کہو, جس خاندان کا کہو, تیری کتابوں سے رشتہ نبی کے یاروں سے نہ دکھاؤں تو میں جھوٹا. یہاں پر تو رشتہ داریوں کا معاملہ ایسا ہے کہ محبوب پیغمبر مدنی کریم 11 چچا ہے. کتنے بھائی؟ کتنے بھائی؟ نبی کے بھی 11 چچا, علی کے بھی 11 چچا. ان میں جو سب سے بڑا ہے اس کا نام ہے سیدنا حارث. حارث کا بیٹا تو نام اس کا ربیعہ, ربیعہ کا بیٹا تو نام اس کا عباس, عباس کا بیٹا تو نام اس کا عبد الرحمن. یہ عبد الرحمن کون ہے؟ جو کڑ موڑ سے آگے پیر عبد الرحمن ہے. یہ پیر عبد الرحمن وہی تو ہے جس کے ابا کا نام عباس ہے, دادا کا نام ربیعہ ہے, پردادا کا نام حارث ہے. حارث کا جو ابا ہے اس کا نام عبد المطلب ہے. عبد المطلب کون ہے؟ جو نبی کا بھی دادا ہے, علی کا بھی دادا ہے. تو نبی مبارک کے خاندان کا تعلق ایسا ہے سیدنا امیر معاویہ کے خاندان کے ساتھ کہ نبی پاک کے 11 چچا, ان 11 چچاؤں میں 4 کا نکاح اسی خاندان امیر معاویہ میں ہوا. محبوب پیغمبر کی میرے بھائی 6 پھوپھیاں اور علی کی بھی 6 پھوپھیاں, ان میں بیضا, صفیہ, امیمہ تینوں کا نکاح اسی خاندان امیر معاویہ میں ہوا. محبوب پیغمبر کی 11 بیویاں, ان میں 4 کا تعلق اسی خاندان امیر معاویہ کے ساتھ ہے. محبوب پیغمبر کی 4 بیٹیاں, ان میں 3 زینب, رقیہ, ام کلثوم, تینوں کا نکاح اسی خاندان کے ساتھ ہوا. محبوب پیغمبر کے 3 داماد ہیں, ان میں لقیط ابن ربیع, عثمان غنی, دونوں کا تعلق اسی خاندان کے ساتھ ہے. نبی پاک کے دور میں لکھنے پڑھنے والے 17 افراد تھے, ان میں 7 کا تعلق اسی خاندان کے ساتھ ہے. محبوب پیغمبر کے دور میں مکہ سے حبشہ ہجرت کرنے والے تعداد کے دور میں احد کے میدان میں ایک میرے بھائی 70 شہداء, ان 70 شہیدوں میں 14 کا تعلق اسی خاندان کے ساتھ ہے. نبی پاک نے اپنے دور میں جن لوگوں سے قرآن لکھوایا تو قاری فتح محمد پانی پتی رحمۃ اللہ کے مقام تعداد ان کی 42 تھی. ان 42 میں سے سب سے زیادہ قرآن جنہوں نے لکھا تعداد ان کی 13 تھی. ان 13 میں سے 7 کا تعلق اسی خاندان کے ساتھ تھا. ان 7 میں 2 بھائی تھے اور یہ دونوں کون ہیں؟ جو ابو سفیان کے بیٹے ہیں اور سیدہ ہند کے ناطے جگر ہیں. ایک کو امیر معاویہ کہتے ہیں اور دوسرے کو معاویہ کا بھائی یزید بن ابی سفیان کہتے ہیں. نبی پاک نے اپنے دور میں 9 لاکھ مربع میل پہ حکومت کی. کتنی؟ ہمارا موجودہ ملک پاکستان 3 لاکھ مربع میل ہے. 9 لاکھ مربع میل پہ محبوب پیغمبر نے حکومت کی. فرسٹ اسلامک اسٹیٹ, اور اس کے 36 گورنر اللہ کے نبی نے بنائے. 36 گورنروں میں 27 میرے بھائی گورنر ایسے تھے جن کا تعلق 26 قبیلوں کے ساتھ تھا, لیکن ایک ہی قبیلے سے میرے محبوب پیغمبر نے 9 گورنر چنے محمدی گورنمنٹ کے, اور 9 کے 9 کا تعلق اسی خاندان امیر معاویہ کے ساتھ تھا. یعنی چننے والے نبی کو پتا تو نہیں لگا, ایک جنگ کے چوڑے کو پتا لگ گیا کہ خاندان اچھا نہیں تھا. ان سے کو جن کا انتخاب خدا کرے, جن کا انتخاب محمد مصطفیٰ کرے, جن کا انتخاب علی المرتضیٰ کرے, ہمارا تو عقیدہ یہ ہے وہ چننے والے بھی باکمال ہیں, جنہیں چنا گیا وہ بھی باکمال ہیں. آپ لوگ کہنے یہ تو پرانی باتیں ہو گئی, ہم کہتے چلے بھائی ماڈل 2021 شروع کر لیتے ہیں. ہمارے پاس الحمدللہ کو سامان کی کمی نہیں ہے. تو بتا کہاں سے شروع کریں کہ تیرے اماموں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے سیدنا علی المرتضیٰ سے. اور جناب سیدنا علی المرتضیٰ کون ہیں کہ جن کی 9 بیویاں ہیں, 17 بیٹے ہیں, 18 بیٹیاں ہیں, 27 داماد ہیں. اور جناب علی المرتضیٰ کے بیٹوں میں 5 بیٹے ایسے ہیں جن سے خاندان آگے جناب علی کی چلی. حسن بن علی, حسین بن علی, محمد بن علی, عباس بن علی, عمر بن علی. اور سیدنا علی المرتضیٰ 9 جو بیویاں ہیں ان میں پہلی بیوی سیدہ فاطمہ ہے, اور دوسری بیوی کون ہے؟ اسے سیدہ امامہ کہتے ہیں. امامہ کی اماں کون ہے؟ اسے سیدہ زینب کہتے ہیں. زینب کا شوہر کون ہے؟ اسے لقیط کہتے ہیں. لقیط کا ابو کون ہے؟ اسے ربیع کہتے ہیں. ربیع کا ابو کون ہے؟ اسے آس کہتے ہیں. آس کا ابو کون ہے؟ اسے عبد الشمس کہتے ہیں. عبد الشمس کا بیٹا کون ہے؟ اسے امیہ کہتے ہیں. امیہ کا بیٹا کون ہے؟ اسے حرب کہتے ہیں. حرب کا بیٹا کون ہے؟ اسے ابو سفیان کہتے ہیں. اور ابو سفیان کا بیٹا کون ہے؟ اسے معاویہ کاتب قرآن کہتے ہیں. شادی علی نے کی, بیوی اسی خاندان سے,
اسی خاندان سے دوسرے امام سیدنا حسن مجتبی ہیں. حسن مجتبی کی بیوی ہے, نام ہے اس کا عثمان, اس کو نام ہے اس کا سیدہ عائشہ بنت خلیفہ, یعنی بیوی حسن مجتبی کی ہے اور بیٹی اسی خاندان کی ہے. تیسرا امام کون؟ سیدنا حسین ابن, بول دیجئے, حسین ابن. ان سے پوچھے مولا حسین کون ہیں؟ کہتے مولا حسین وہی تو ہے جن کا چڑھتی جوانی والا علی اکبر بیٹا کربلا میں شہید ہو گیا تھا. ہم کہتے حضور وہ علی اکبر کون ہے؟ کہتا بیٹا حسین کا بھتیجا حسن کا پوتا علی کا پڑپوتا ابو طالب کا. ہم کہتے گھوڑوں کے نام تمہیں بتاتے ہو کہ مولا حسین کا گھوڑا دلدل بھی گھوڑا, مرتجس بھی گھوڑا, زلجلہ بھی گھوڑا, وہ جو گھر کی نوکرانی اس کا نام ہے فضہ, اور جو ایک پل کا مجاہد ہے اسے سیدنا حر کہتے ہیں. جب یہ سارا کچھ بتاتے ہو, گھر کی نوکرانی فضہ, تو گھر کی ملکہ کون تھی؟ گھر کی ملکہ کون تھی؟ دریائے چنا میں پانی ہو یا نہ ہو یہ چھلانگ لگا دے گا لیکن نام نہیں بتائے گا. کیسے بتائے کہ سیدنا حسین کی گھر والی ہے, حسن کی بھابی ہے, علی کی بہو رانی ہے, علی اکبر کی اماں ہے, نام اس کا لیلا ہے, لیلا کی اماں ہے, اور علی اکبر کی نانی ہے, مولا حسین کی ساس ہے, جناب مولا حسین کی ساس ہے, سیدنا علی کی سمن ہے, نام اس کا سیدہ میمونہ ہے, میمونہ کا جو ابو ہے نام اس کا ابو سفیان ہے, بھائی وہ ہے جسے امیر معاویہ کہتے ہیں. تو رشتہ کیا بنتا ہے کہ بھانجی حسین کی ہے, بھانجی حضرت امیر معاویہ کی ہے, اور وہ بیوی حضرت حسین کی ہے, اور یہی سیدنا حسین ابن علی. ان سے پوچھو مولا حسین کی بیٹیوں کے نام, کہ سیدنا حسین صغرا تو حسین کبرا. اسے کہو کہ بندے کا پتر بن سیدھے سیدھے نام بتا, گردان پڑھنا چھوڑ دے. نام کیا ہے؟ تو ایک نام بتائیں کہ سیدہ فاطمہ بنت حسین, دوسرا نام بتائیں گے سیدہ سکینہ بنت حسین, جبکہ نام سکینہ نہیں, نام ہے سکینہ, SUKAINA. لیکن نام کو پتا تو اس کو ہونا بھائی جو یا در والا ہو یا گھر والا ہو. جی بھائی, اگر گھر کے بچوں کے نام کسی کو پتا نہ ہو تو پتا لگ جائے گا یہ گھر کا بھی کوئی نہیں, گھاٹ کا بھی کوئی نہیں. لیکن کہنے کو بکواس یہ لازمی کرتا ہے نہیں, وہ در والے یہ گھر والے, وہ در والے یہ گھر والے. پوچھو بھائی در والا کون؟ کہتے نبی کے صحابہ. گھر والے کون؟ نبی کے اہل بیت. پر جو در والے ہیں یہ کس کے در پہ بیٹھے ہیں؟ کہتا محمد مصطفیٰ کے. گھر والے کس کے گھر میں رہتے ہیں؟ کہتا محمد مصطفیٰ کے. ہم کہتا حضور مسئلہ تو حل ہو گیا کہ محمد مصطفیٰ کی ذات جیسی ذات کوئی نہیں, نبی کے در جیسا در کوئی نہیں, نبی کے گھر جیسا گھر کوئی نہیں. تو ماننا پڑے گا کہ در والے بھی باکمال ہیں, گھر والے بھی باکمال ہیں. اور یہ تو زمانہ جانتا میرے بھائی کہ در والے اسی گھر کے در پہ آ کے بیٹھتے ہیں جن گھر والوں کا دل میں احترام ہوتا ہے, اور گھر والے اپنے در پہ انہی کو بٹھاتے ہیں کہ جن کی ذات پہ ان کو اعتماد ہوتا ہے. صحابہ بیٹھے آل محمد کے در پہ کیوں؟ کہ ان کے دل میں ان کا احترام تھا. انہوں نے بٹھائے کیوں؟ کہ ان کے دل میں ان کا اعتماد تھا. یعنی آل محمد کے دامن کو پکڑو تو صحابہ کا اعتبار ملتا ہے, اصحاب رسول کے دامن کو پکڑو تو نبی کے اہل بیت کا احترام ملتا ہے. ہمیں تو اعتماد بھی ملا, ہمیں تو احترام بھی ملا, تجھے کیا ملا؟ سوائے گوگل میں کچھ بھی نہیں ملا. آل بھی ہمیں ملی, اصحاب بھی. پھر اگلی کہانی کا اگلی نہیں, آپ صحابہ کی بھی بات کرتے ہیں, اہل بیت کی بھی بات کرتے ہیں, کمال ہو گیا. علی کی بھی بات کریں, معاویہ کی بھی بات کریں, ایک کو مانو ایک کو چھوڑو. ہم کہتے ہیں بھائی ہم کسے چھوڑیں؟ اصحاب کو چھوڑیں گے تو رافضی بن جائیں گے, آل کو چھوڑیں گے خارجی بن جائیں گے. رافضی بھی لانتی, خارجی بھی لانتی. ہم تو اہل سنت والجماعت ہیں, دل میں محبت حضور کی ہے, رگوں میں دوڑنے والے خون کو حب آل محمد کہتے ہیں, اور دل کی دھڑکن کو عشق اصحاب محمد کہتے ہیں. ہم تو دونوں کے غلام کریں گے, ایک کو پکڑی ایک کو چھوڑی. ہم کہتے ہیں ایسا ہی اصول ہے کہ ایک کو پکڑنا ہے ایک کو چھوڑنا ہے. تو جناب حضرت ملنگ صاحب آپ بتائیں کہ آپ کے ماتھے پر چمکنے والی دو ٹچ بٹن سی آنکھیں, ان دونوں آنکھوں میں سے میں ایک آنکھ کو پھوڑنا چاہتا ہوں. اب آپ اپنی پسند بتائیں کہ سجی بننا کہ کبھی بننا. تیری دو ٹانگیں ہیں, ان دونوں ٹانگوں میں سے میں ایک کو توڑنا چاہتا ہوں. آپ بتائیں کون سی توڑوں, دائیں والی کہ بائیں والی؟ جب بات ٹانگوں کی ہے تو ٹانگیں سے بیٹھ لیتا ہے, بات آنکھوں کی ہے آنکھیں بند کرتا. کیوں؟ تجھے اپنے جسمانی دونوں آنکھیں پیاری ہیں تو اللہ تجھے ہدایت دے. جب تجھے جسمانی دونوں آنکھیں پیاری ہیں تو اب ہمیں اپنے ایمان کی دونوں آنکھیں پیاری ہیں. ہمارے ایمان کی ایک آنکھ کو نبی کے صحابہ کہتے ہیں, دوسری آنکھ کو نبی کے اہل بیت کہتے ہیں. اب جب بات ہے سیدنا میرے ایک صاحب نے کہا, ہمارے محترم بھائی نے, کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ سیدنا امیر معاویہ کو اللہ کے نبی نے شاد فرمایا, معاویہ شادی نہ کرنا. عرض کیا رسول اللہ کیوں؟
فرمایا اس لیے تیرے جسم سے مجھے اپنی آل کے قاتل کی بو آتی ہے. مطلب اسی کتاب میں سے پوچھے گا پھر کیا ہوا؟ کہتا امیر معاویہ نے شادی کر لی. کیوں کر لی؟ بیمار ہو گئے تھے. پھر کیا ہوا؟ حکیم نے کہا شادی کرو گے تو بچوں کو مر جاؤ گے. پھر کیا ہوا؟ وہ نبی پاک کے دروازے پر آ گئے. عرض کیا رسول بیمار ہو گیا. حکیم نے علاج ہی بتایا. اب کیا کروں؟ فرمایا شادی کر لو. پھر کیا ہوا؟ کہتے شادی کر لی. پھر کیا ہوا؟ بچہ پیدا ہوا. پھر کیا ہوا؟ وہ نبی کی آل کا قاتل بنا. ہم کہتے ہیں حضور آپ بتا دیجئے کہ لسن جو تھا قتل کا کس نے عطا کیا تھا؟ پرمیشن کس نے دی شادی کی؟ ایک مطلب چڑھتی جوانی میں شادی نہ کرے. سردار کا بیٹا ہو, حسین بھی ہو, جمیل بھی ہو, دولت بھی ہو, رشتوں کی کمی بھی کوئی نہ ہو, لیکن شادی کیوں نہیں کرتا؟ نبی پاک کی آل کی محبت میں کہ میری آل میں کوئی ایسا بدبخت پیدا نہ ہو جائے جو نبی کی آل کا دشمن بنے. پھر وہ بیمار ہو گیا. پھر حکیم کے پاس گئے. حکیم نے کہا شادی کر لے. وہ پھر بھی کرتا نہیں. نبی کے پاس آیا. اللہ کے نبی اب کیا کروں؟ پر میں شادی کر لے. اس خلیفہ کا قصور کیا ہے؟ یہ اعتراض تو پیغمبر کے ساتھ میں جائے گا. پرمیشن لیٹر جو دیا وہ تو اللہ کے نبی نے دیا. اگر یہ معاملہ ہے چلو یہ تو میرے کسی کتاب میں اتھینٹک طور پہ کسی کتاب میں موجود کوئی نہیں. وہ سین کی ہو تب بھی اور شین کی ہو تب بھی, لیکن یار لوگوں کی کتاب ہے. کتاب کا نام ہے الکافی. یاد رہے گا بھائی. اور الکافی کتاب کون سی ہے؟ جس کتاب کو بار میں امام نے غار میں تسلی کے ساتھ پڑھ کے اس پہ سائن کیے حاذا کافی لشیعتنا, کہ قیامت تک کے میرے شیعوں کے لیے یہ کتاب شافی وافی کافی ہے. اسی کتاب میں لکھا یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے جناب عباس سے کہا عباس تیری آل میں سے میری آل کا قاتل پیدا ہوگا. میری آل کا تو جناب عباس نے کہا یا رسول اللہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری, میں ابھی کاٹ کے پھینکتا ہوں. تو نبی پاک نے منع فرمایا کہ ایسا نہیں کرنا. کتاب انہی کی ہے. اور ایک بات یاد رکھے گا کہ نبی پاک کی آل میں شہید کون ہوئے؟ سیدنا حسین ابن علی. جی بھائی چلو بقول ان اعتراض کرنے والوں کے قتل کرنے والا کون تھا؟ یزید بن ابی سفیان. کہ یزید موقع میں موجود تھا؟ جی بھائی تو قتل کرنے والا کون تھا؟ کہتے شیبر تھا. تو شیبر کون ہے؟ جس کی بہن کا نام ام البنین ہے. ام البنین کون ہے؟ جو علی کی بیوی ہے, غازی عباس کی اماں ہے. غازی عباس کی اماں ہے. یہاں پر میرے اگر یوں ہوا تو پھر یوں بھی تو معاملہ دیکھ لیجئے کہ وہ تو موجود ہی کوئی, تو اس کے ذمہ جو لگاؤ تو بھائی 12 اماموں میں ایک امام وہ ہے جو بقول آپ کے امیر معاویہ کی آل کے ہاتھوں شہید ہوئے. تو آپ بتا دیجئے کہ جو آگے باقی امام ہیں, یعنی امام باقر رحمت اللہ علیہ, زین العابدین رحمت اللہ علیہ, امام باقر رحمت اللہ علیہ, امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ, موسیٰ کاظم رحمت اللہ علیہ, امام علی رضا رحمت اللہ علیہ, امام تقی رحمت اللہ علیہ, امام نقی رحمت اللہ علیہ, حسن عسکری رحمت اللہ علیہ, یہ سارے امام جو ہیں ان کی ساری کتاب اٹھائیں کہتے فلاں امام کو زہر دیا گیا, فلاں امام کو زہر دیا, فلاں امام کو زہر دیا. تو کس کے دور میں دیا؟ کہ وہ خلیفہ ہارون رشید تھا, مامون الرشید تھا, یعنی خاندان بنو عباس تھا. اگر ایک بندے کے دور میں ایک نبی کی آل کا فرد شہید ہو جائے تو یہ تو ساری آل ہو گئی. لیکن خاندان بنو عباس کے دور میں 8 امام شہید ہوئے, تو ان کا نام کیوں نہیں لیتے؟ جی بھائی ان کا نام. یہ اعتراضات اس کے گھڑن تو ایسے کر نہیں. میں امیر معاویہ کو نہیں مانتا. جی کیوں نہیں مانتا؟ کہتا اس لیے کہ امیر معاویہ کا جو ابو تھا نا, ابو سفیان, وہ جنگ بدر میں نبی کے خلاف آیا تھا. اگر امیر معاویہ کا ابا جنگ بدر میں نبی کے خلاف آئے تو اس کا ایمان تو قابل قبول نہیں ہے. لیکن اسی جنگ بدر میں مسلم کا ابو, علی کا بھائی, ابو طالب کا بیٹا جناب عقیل جنگ بدر میں پیغمبر کے خلاف آیا تو ان کا ایمان کیسے قبول کر لے گا؟ اسی جنگ بدر میں جناب علی کا بھی چچا, نبی کا بھی چچا, ابو مطلب کا بیٹا, ابو طالب کا بھائی, نام اس کا عباس, نبی کا چچا, جنگ بدر میں آتا بھی, جنگ لڑتا بھی ہے, قیدی بنتا بھی ہے, ہاتھ پاؤں بنتے بھی ہیں. یہ اسی جنگ میں قیدی ہو کر آئے اور فتح مکہ کے موقع پر اعلان کرتے میں ایمان لے کر آیا. جب نبی 6 سال کے بعد اس کا ایمان قبول کر لے تو تجھے اعتراض کون سا ہے؟ کہتا نہیں میں امیر معاویہ کو مسلمان نہیں مانتا. کیوں نہیں مانتا؟ کہتا 2 سال اس نے ایمان چھپائے رکھا تھا. یہی بات تو ہم کہتے ہیں جو ایمان چھپائے وہ مسلمان نہیں ہوتا. جی بھائی اگر اصول یہی ہے تو وہ تو 2 سال چھپائے, تو جناب عباس نے 6 سال چھپایا, پھر معاملہ کیا ہوگا؟
عباس تو 6 سال چھپائے، اور تیرے ہاں کتابوں میں لکھا ہے کہ ہمارے مذہب کے 10 حصے ہیں جس میں 9 حصے مذہب کو چھپانا ہے. تو پھر اپنے اوپر فتویٰ تھوڑا لگا دیجیے گا. اگلے اخلاص کا نہیں، جو علی سے لڑا وہ مسلمان نہیں رہتا. تو ایک بات یاد رکھیے گا، میری ابھی یہاں پہ کسی بھائی سے لڑائی ہو جائے، ایک کسی رائے کے اختلاف پہ لڑنا، وہ کہتے نہیں انس صاحب کہتے ٹائم کافی ہو گیا چھوڑو. میں کہتا بھائی مجھے بٹھایا ہی لیٹ، میں کیوں چھوڑوں؟ جی بھائی اختلاف رائے جو ہو جائے تو یہ وہ معاملہ کفر اسلام کا نہیں ہے، یہاں پہ وہ فتویٰ نہیں ہے. میں بیان کر رہا ہوں اور وہ سمجھے کہ لمبا بیان کر اس لیے تاکہ میری گاڑی نکل جائے، یہ جائز کہیں نہ سکے. یہ دوسری غلط فہمی کا معاملہ ہے. ایک یہ ہے کہ لڑائی ہماری ہو، وہ مجھے کافر سمجھے میں اسے کافر سمجھوں، یا وہ کافر نہ سمجھے میں انہیں سمجھوں کہ وہ مجھے. اگر میں کسی مسلمان کو کافر سمجھ کے لڑوں گا تو تب تو معاملہ الگ ہے. اور یہاں پر تو فیصلہ معاویہ سے نہیں، اس سے کروا لیجئے جس کو اللہ کے نبی نے اتھارٹی لیٹر جاری کیا کہ وہ اقصاہ علی، کہ میری امت کا چیف جسٹس اگر کوئی ہے تو وہ علی المرتضیٰ ہے، اور وہ سیدنا علی المرتضیٰ. نہج البلاغہ کتاب میں خط نمبر 57 میں واضح طور پر ارشاد فرماتے لوگوں میری اور امیر معاویہ کی جنگ ہوئی. جنگ ہوئی یعنی پتہ یہ لگا کہ خط جنگ کے بعد کا ہے، اور اس میں لکھا کیا کہ میری اور امیر معاویہ کی جنگ ہوئی، لیکن خدا کی قسم ظاہر بات یہ ہے کہ اس کا اور میرا خدا بھی ایک ہے، نبی بھی ایک ہے، قبلہ بھی ایک ہے، دین بھی ایک ہے. دعوت ایمان میں یہ مجھ سے بڑھ کر نہیں، میں اس سے بڑھ کر نہیں. اختلاف ہمارا کفر اسلام کا نہیں، اختلاف خون عثمان پہ ہے، اور میرا دامن صاف ہے، اور میرا دامن. حضرت علی فرمائے کفر اسلام کا مسئلہ نہیں، اور آج کا ملنگ نہیں، کفر اسلام کا مسئلہ ہے. تو اس سے مجھے تیری بات کو مانوں کہ مولا کی بات کو مانوں؟ بات مولا کی سچی ہوگی کہ مولائی کی سچی ہوگی؟ بات امام کی سچی ہوگی یا امامی کی سچی ہوگی؟ بات حیدر قرار کی سچی ہوگی یا لطفہ بازار کی سچی ہوگی؟ بات اسی کی سچی جس کی بات کو بھی نبی نے سچا کہا، جس کی ذات کو بھی نبی نے سچا کہا. فیصلہ انہوں نے کر دیا کہ کفر اسلام کا مسئلہ تھا ہی نہیں. اب جو کرے نہیں، آپ بتائیں کہ سیدنا حسین ابن بات کی آگے نہ پھیل جائے. سیدنا حسین ابن بیٹے کتنی؟ 2. کون سی؟ سیدہ سکینہ جو کہتا ہے سکینہ نام ہے، کہتے ہیں کیون سکینہ. ایک نام ہے فاطمہ، اور یہ فاطمہ کون ہے؟ جو بیٹی حسین کی ہے، بھتیجی حسن کی ہے، پوتی علی کی ہے، پڑپوتی ابو طالب کی ہے. اور جناب سیدنا علی المرتضیٰ کے ساتھ عجیب اتفاق یہ ہے کہ جناب علی کی دادی کا نام بھی فاطمہ، اماں کا نام بھی فاطمہ، بیوی کا نام بھی فاطمہ، پوتی کا نام بھی فاطمہ. جناب علی دادی کا نام بھی فاطمہ، اماں کا نام بھی فاطمہ، بیوی کا نام بھی فاطمہ، پوتی کا نام بھی فاطمہ. بعض یار لوگ یوں بھی کہتے ہیں کہ نام فاطمہ پر 80 سال تک پہرا لگا رہا. نبی کے صحابہ نے اعلان کر دیا کہ فاطمہ کے نام پہ بچے کا نام کوئی رکھے گا. کیا ثابت کر دو کہ صحابہ کرام نے اپنے بچوں کا نام فاطمہ رکھا ہو. میں نے اسی محرم میں کچھ نام جمع کرنے شروع کیے، ابھی تو ٹائم بالکل کلوز تھا، تو اس ایام میں جو نام میں جمع کر سکا وہ 42 تقریباً نام ہیں فاطمہ جو رکھے نبی کے صحابہ نے اپنی بچیوں کے. 13 نام ہے علی، 7 نام ہے حسین. اور یہ تو نام فاطمہ ایسا ہے کہ یہاں پہ آپ میرے ساتھ مجھے دکھاؤ کہ بیٹی خطاب کی ہے، بہن عمر کی ہے، نام اس کا فاطمہ ہے. حضرت عمر فاروق اعظم کی سب سے چھوٹی بیٹی تو تاریخ طبری والا کہتا ہے کہ نام اس کا فاطمہ ہے. سیدنا عمر فاروق اعظم کا بیٹا نام ان کا عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمر کی پوتی جناب علی عمر کی پڑپوتی عبداللہ بن عمر کی پوتی تو نام اس کا بھی فاطمہ ہے. عبید اللہ بن عمر کی بیٹی اور جناب عمر کی پوتی تو نام اس کا بھی فاطمہ ہے. جناب ابو بکر صدیق، ابو بکر کا بیٹا عبد الرحمن کی بیٹی تو نام اس کا اسما کی بیٹی تو نام اس کا بھی فاطمہ ہے. جناب ابو بکر صدیق ان کا بیٹا نام اس کا محمد کی بیٹا تو نام اس کا قاسم، اور قاسم کی بیٹی تو نام اس کا بھی فاطمہ، نام اس کا بھی فاطمہ. اور تو لوگ ہے کہ عمر بن عبدالعزیز خاندان بنو امیہ میں سے تھا، تو عمر بن عبدالعزیز کی بیوی کا نام کیا تھا؟ وہ بھی تو نام فاطمہ ہی تھا. تو یاد رکھیے یہاں تو ایسا پیار محبت کا سلسلہ کہ ہم نبی پاک کے اصحاب کے در پہ جائیں ہمیں فاطمہ
فاطمہ ہی فاطمہ بھی لے اور آل نبی کے در پہ جائیں تو آج پڑوسی سے پوچھئے کہ غازی عباس کے علم پہ ہاتھ رکھ کے زمانے کو بتا کہ تو ہے کون؟ کہتا جعفری۔ جعفری کیسے؟ کہتا امام جعفر کا ماننے والا۔ تو وہ ہمت کر کے بتا کہ چھٹا امام جعفر صادق ہے، جعفر صادق کی بیٹی کا نام کیا ہے، 7ویں امام کی بیٹی کا نام کیا ہے، 8ویں امام کی بیٹی کا نام کیا ہے، 9ویں امام کی بیٹی کا نام کیا ہے، 9ویں امام کی پوتی کا نام کیا ہے؟ تو اس کی ساری کتابیں بیان کریں کہ چھٹا امام جعفر صادق تو بیٹی کا نام ہے عائشہ، 7واں امام موسیٰ کاظم تو بیٹی کا نام ہے عائشہ، 8واں امام علی رضا تو بیٹی کا نام ہے عائشہ، 9واں امام تقی تو امام تقی کی بیٹی کا نام بھی عائشہ، اور 9ویں امام کی پوتی تو پوتی کا نام بھی عائشہ۔ علی نام کو دکھا دے نبی کے صحابہ میں کسی نے نام علی رکھا ہو تو سیال کوٹ کے لمبی داڑھی والے ذاکر نے کہا کہ میں تمہارا مذہب قبول کر لوں گا، میں اپنے مذہب کو چھوڑ دوں گا۔ میں نے کہا تم ایک کہتا ہے جو دو دکھاتا ہوں لیکن جتوں دی مصیبت ہے اپنے گھر۔ اور بھائی یہاں پہ سیدنا امیر معاویہ کے چچا کا بیٹا ہے، نام اس کا نکیت ابن ربیع ہے، نکیت ابن ربیع کا جو بیٹا ہے تو نام اس کا علی ہے، نام اس کا علی ہے۔ امیر معاویہ کے ابو ہیں، نام ان کا ابو سفیان ہے، ابو سفیان کا جو بیٹا ہے تو نام اس کا عتبہ ہے، عتبہ کا جو بیٹا ہے تو نام اس کا ولید ہے، ولید کی جو ہوئی شادی تو نام اس کا نفیسہ ہے، نفیسہ کا جو ابو ہے تو نام اس کا عبید اللہ ہے، عبید اللہ کا جو ابو ہے تو نام اس کا عباس ہے، اور یہ عباس کون ہے؟ جو نبی کا بھی چچا ہے، علی کا بھی چچا ہے۔ اسی خاتون کو اللہ نے دو بیٹے عطا فرمائے جناب امیر معاویہ کے بھتیجے سے، تو اللہ نے ان دونوں بچوں کو عطا کرے، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں بچوں کا نام کیا ہے؟ ایک کا نام عباس ہے، ایک کا نام علی ہے، ایک کا نام علی۔ تو کہتا پورے صحابہ میں کوئی ایک دکھاؤ، ہم کہتے ہیں حضور چل آؤ میں دکھاؤں امیر معاویہ ہی کے گھر میں دو بچوں کا نام علی ہے، دو بچوں کا نام علی ہے۔ کہتا نہیں اگر آ جائے نام معاویہ، کہتا نہیں نام بہت بھاری ہے، نام بہت بھاری ہے نا بھائی جی بھائی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اشداء علی الکفار بھاری ہے، کافروں پر بھاری ہے، لعنتیوں پر بھاری ہے، خارجیوں پر بھاری ہے، رافضیوں پر بھاری ہے۔ اور نام تو ایسا مبارک ہے کہ نبی کو بھی پیارا ہے، علی کو بھی پیارا ہے۔ نبی کے صحابہ تو 17 کا نام معاویہ، کاتب وحی تو نام اس کا معاویہ، پرسنل سیکرٹری تو نام اس کا معاویہ، نبی کا پروٹوکول آفیسر تو نام اس کا معاویہ، نبی پاک کے میرے بھائی سرکاری مہمانوں کی دیکھ بھال کرنے والا تو نام اس کا معاویہ، جو نبی پاک کے گھر میں بلا تکلف روک ٹوک آئے جائے تو نام اس کا معاویہ، نبی کرے وضو تو پانی کا اہتمام کرنے والا کون؟ سیدنا امیر معاویہ، نبی بیٹھے سواری پر نبی کے ساتھ نبی کے پیچھے بیٹھنے والا کون؟ سیدنا امیر معاویہ، اللہ کے نبی جس کو 12 حدیثوں میں دعائیں دے تو نام اس کا معاویہ، جو سن 7 ہجری میں میرے بھائی اللہ کے نبی کا عمرے کے موقع پر سر کے بال کاٹے تو نام اس کا معاویہ، نبی کے ناخن تراشے تو نام اس کا معاویہ، جو مدنی کریم کو اپنی چادر عطا کر دے، مدنی کریم اپنی چادر کسی عطا کر دے تو نام اس کا بھی معاویہ، اور جو مرتے دم گھر والوں سے کہے کہ مجھے کفن دینا تو چادر نبی کی ہو، جنازہ اٹھانا چارپائی نبی کی ہو، ہونٹ میرے ہو تو بال نبی کے ہو، آنکھیں میری ہو تو ناخن نبی کا ہو۔ تو کون جناب امیر؟ آج تو ملنگ کوئی مر جائے نا تو کئی ملنگ آتے دروازے پر۔ کچھ میں سواری میں گیا تھا، یہ شیشی میں کربلا کی خاک لے کے آیا تھا، یہ قبر میں ڈال دیجئے ستے خیرہ، مجھے کیوں؟ کہتا کربلا کی خاک ہے۔ بھئی ملنگ کی قبر میں 14 صدیوں کے بعد کربلا کی خاک آئے تو ستے خیرہ، اور 1400 سال پہلے جس کی قبر میں کربلا کی خاک نہیں میرے محمد کی پوشاک آئی تو اس کی تو خیرہ ہی ہے۔ وہ کون جناب امیر معاویہ؟ 163 حدیثیں نبی کی زبان سے سن کے جو امت تک پہنچائے وہ امیر معاویہ۔ آج ملک یہ تو کہے گا کہ نبی پاک نے اپنے نواسے حسن ابن علی کے ہونٹ چومے، ہم کہتے ہیں بھائی سبحان اللہ، لیکن یہ تو بتا دیجئے کہ کتاب سچی تبھی ہوگی جب کاتب سچا ہوگا، روایت سچی تبھی ہوگی جب راوی سچا ہوگا، حدیث سچی تبھی ہوگی جب صحابی سچا ہوگا۔ ہونٹ حسن کے ہیں، بیٹا علی کا ہے، چومے اللہ کے نبی نے۔ دیکھنے والا کون تھا جی بھائی؟ دیکھنے والا بتاتا کیوں نہیں کون تھا؟ اب یہ کیسے کر راوی تھا، میں راوی کا نام کیوں لیتا؟ یہ راوی میں ڈوب کے مر جائے گا، راوی کا نام لے گا کیوں؟ کیسے بتائے گا راوی وہ ہے جسے ابو سفیان کا بیٹا نبی کا سالہ امت کا ماموں امیر معاویہ کہتے ہیں۔ مسئلہ اتنا سا تھا کہ جناب سیدنا امیر معاویہ نے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا کہ نبی پاک نے حسن مجتبیٰ کے ہونٹوں کو چوما، معاملہ ڈیٹ سینڈ فل اسٹاپ لگ گیا، بیان ختم ہو گیا۔
لیکن اگلا جملہ امیر معاویہ نے خود کمنٹس کیے کیا کہ لوگوں میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی نے حسن مجتبیٰ کے ہونٹوں کو چوما، حدیث مکمل ہو گئی، اور کب میرا عقیدہ نظریہ یہ ہے کہ جس کے ہونٹوں کو نبی کے ہونٹ لگ جائیں اس پہ دنیا تو کیا اللہ جہنم کی آگ کو بھی حرام کر دیتا ہے۔ میراث المناجی کتاب ہے مسلک بریلوی کے نام پر عالم دین کی، لکھتے کہ سیدنا حسن مجتبیٰ تشریف لے گئے، حضرت حسن مجتبیٰ تشریف لے گئے جناب سیدنا امیر معاویہ سے ملنے کے لیے، آپ نے تخت پہ کرسی پہ بٹھایا اور آپ نیچے اترے اور ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ کسی نے کہا معاویہ بھتیجا تیرا ہے، بیٹا تیرا ہے، حسن مجتبیٰ ہے، عمر میں چھوٹا ہے، تو بادشاہ ہے، اور یہ تیرے سامنے جو آیا تو آپ تخت چھوڑ کے اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کیوں کھڑے ہو گئے؟ فرمایا سنو آج جو کچھ بھی شاہی ملی ہے اسی کے دم سے ملی ہے، عزت ہے اسی گھرانے کے دم سے ہے، اور اسے تخت پہ بٹھایا کیوں؟ ہاتھ باندھے کیوں؟ فرمایا اس لیے جب میں حسن مجتبیٰ کو دیکھتا ہوں تو حسن کے چہرے میں رسول خدا کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ وہ کون؟ سیدنا امیر بریلوی۔ جو نام ہے نا، نام کے معنی اچھے نہیں ہیں۔ ابھی جو مولانا جنگی صاحب بیان کریں گے، یہ نام کے معنی اچھے، جب پوچھو کیا معنی ہے، کہتے ہیں نعوذ باللہ بھونکنے والے جانور کو معاویہ کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ایک لمحے کو تیری بات نہ چاہتے ہوئے مان لی جائے کہ اگر ہمارے گھر میں معاویہ ہو پھر تو مانی ہوگی نعوذ باللہ بھونکنے والا جانور۔ لیکن میں نے پہلے عرض کیا کہ جناب سیدنا علی کے بھی چچا، نبی کے بھی چچا، نام ان کا حارث، حارث کا بیٹا تو نام اس کا نوفل، نوفل کا بیٹا نبی کا بھتیجا، علی کا بھتیجا نام اس کا معاویہ، تو اس معاویہ کے نام کے معنی کیا ہو؟ اگر ہمارے گھر میں معاویہ ہو پھر تو معنی وہ ہو جو تو بتاتا ہے۔ لیکن جناب سیدنا علی کی سب سے بڑی بیٹی نام اس کا زینب، زینب کا نکاح جعفر طیار کے بیٹے عبداللہ بن جعفر طیار کے ساتھ ہوا۔ اللہ نے دیا بیٹا، یہ عبداللہ کا بیٹا، جعفر کا پوتا، ابو طالب کا پڑپوتا، علی کا نواسا، حسن حسین کا بھانجا، نام اس کا بھی معاویہ۔ تو اس معاویہ کے نام کے معنی کیا ہوں گے؟ سیدنا علی کی صاحبزادی ہے، نام ان کا رملہ ہے، رملہ کا جس سے ہوا نکاح، یہ مروان کا بیٹا ہے، رملہ کا شوہر ہے، علی کا داماد ہے، حسن حسین کا بہنوئی، تو نام اس کا بھی معاویہ۔ اس معاویہ کے نام کے معنی کیا ہوں گے؟ جناب علی کا بیٹا سیدنا حسین ابن علی، حسین ابن علی کا بیٹا عابد بیمار امام سجاد، چوتھا امام زین العابدین، زین العابدین کا بیٹا امام باقر، امام باقر کا بیٹا جعفر صادق، جعفر صادق کا بیٹا عبداللہ افتا، عبداللہ افتا کا بیٹا جعفر کا پوتا، باقر کا پڑپوتا، نام اس کا بھی معاویہ۔ اس معاویہ نام کے معنی کیا ہوں گے؟ حضرت علی کے شاگردوں میں 2 کا نام معاویہ، امام جعفر کے شاگردوں میں 1 کا نام معاویہ، علی رضا کے شاگردوں میں 7 کا نام، موسیٰ کاظم کے شاگردوں میں 7 کا نام معاویہ۔ جناب موسیٰ کاظم رحمت اللہ علیہ کے جو میرے کاتب ہے، کاتب کا نام بھی معاویہ۔ جناب علی رضا کی جو امامت کا پہلا گواہ تو اس کا نام بھی، ان کے نام کے معنی کیا ہو؟ ابھی جو نکلے نا 7 والی گلی میں چندہ والے گراؤنڈ سے تھوڑا سا آگے رہا تو آپ کو بڑے بڑے مکانوں کی چھتوں پر مخصوص ساخت کے کچھ کپڑے لٹکتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ وہ جو کیا ہے؟ کہتا علم ہے، اس کا غازی کا، غازی کون؟ بیٹا علی کا، علی کون؟ بیٹا ابو طالب کا۔ ہم نے جھگڑا تو ختم ہو گیا کہ ابو طالب کے بیٹے کو علی کہتے ہیں، علی کے بیٹے کو غازی عباس علمدار کہتے ہیں۔ ہمت کر کے بتائیے کہ غازی عباس علمدار کے بیٹے کا نام کیا ہے؟ کبھی نہیں بتائے، کبھی بھی۔ ہم کہتے ہیں جس امیر معاویہ کے نام کو مٹانا چاہتے ہو اسی معاویہ کے ابا کے علم تمہارے سروں پہ لہراتا ہے آج بھی، کہ تاریخ الائمہ کتاب تیری میں لکھا ہے کہ بیٹا غازی عباس کا ہے، بھتیجا حسین کا ہے، پوتا ابو طالب کا ہے، پوتا جناب علی کا ہے، اور پڑپوتا ابو طالب کا ہے، نام غازی عباس علمدار کے بیٹے کا بھی معاویہ ہے۔ اگر ہم نام رکھنا نہیں، دشمن تو ہم معاویہ جناب علی کے دشمن، تم نے نام رکھا بغض علی میں، اچھا بھائی ہم نے تو نام رکھا بغض علی میں، تو علی کے بیٹے غازی عباس علمدار نے کس کے بغض میں نام رکھا؟ بغض علی میں رکھا یا محبت علی میں رکھا؟ جی بھائی اگر محبت میں رکھا تو تجھے کون سی موت پڑتی ہے؟ جس سے محبت غازی کرتا ہے تو محبت کیوں نہیں کرتا؟ اگر دشمنی میں رکھا تو حضور پھر مہربانی کیجیے گھر میں ہر بچے کا نام معاویہ رکھیے، ابو بکر رکھیے، عمر رکھیے، عثمان رکھیے، صبح دوپہر شام چپل کباب بوٹ پلاؤ بسن پیڑے دھکم بیل مار کٹائی جوارش پپوس چانٹوں کی چٹنی تھکوں کا سلاد اولاد کو کھلائیے، انتقام کا انتقام ہوگا، محبت کی محبت ہوگی۔ یہ کون سا انداز محبت ہے؟ میں نہیں مانتا جناب امیر معاویہ، کیوں نہیں مانتا؟ حضرت علی سے لڑے، جناب علی سے امیر معاویہ لڑے بخود تھے تو نعوذ باللہ کافر ہو گئے۔
اپنی کتابوں میں دیکھ کر بتا کہ 4 مرتبہ جناب علی سے لڑنے والی وہ خاتون کون سی ہے جس نے جناب علی کا گریبان بھی پکڑا، علی کو گالیاں بھی دی کہ تیری کتاب کہتی ہے گریبان علی کا تھا، پکڑنے والی فاطمہ تھی. تو یہاں پر کیا فتویٰ لگائے گا؟ کتاب تیری بتا رہی 35 ہجری میں جناب علی جل مرتضیٰ نے کہا میں مدینہ چھوڑ کے کوفہ جا کے وہاں پہ کیپٹل بناؤں گا. حسن مرتبہ نے مخالفت کی کہ عہدیداروں کو ہٹاؤں گا. حسن مرتبہ نے مخالفت کی کہ میں مدینہ میں نہیں رہوں گا. تو حسن مرتبہ نے مخالفت کی کہ 3 مرتبہ جب واقع آئے، ایک معصوم کچھ کہتا ہے، دوسرا معصوم کچھ کہتا ہے. اب تو بتا ان دونوں معصوموں میں رائے سچی کس کی ہوگی، رائے باطل کس کی ہوگی؟ اب میرے بھائی اگر معصوم کی رائے معصوم سے ٹکرائے تو معصومیت سے نہیں نکلتا. صحابی سے نہ چاہتے ہوئے بھی ٹکرائے تو صحابیت سے نہیں نکلتا. بعض دفعہ یوں بھی ہوتا ہے کہ لڑنے والے دونوں سچے ہوتے ہیں. آپ کے کیسے کالی بیٹھی گاڑی میں اور تشریف لائیے 18,000. ہاں بھائی نور دین کرم دین 2 بھائی تھے، گھر سے نکلے آئے آپ کے ایبٹ چوک میں بیٹھے گاڑی میں. ایک کو اس جگہ ملی کنڈکٹر سائڈ پہ، ایک کو ملی ڈرائیور سائڈ پہ. جیسے گاڑی ہیڈ تریمو سے گزری تو ڈرائیور سائڈ والا اس نے دیکھا پانی گیٹ بند تھے، پانی رکا ہوا تھا. کہتا اللہ خیر کرے کہیں سیلاب نہ جائے وقت سے پہلے. دوسرا جو بیٹھا تھا اس کا چہرہ تھا دوسری طرف جہاں پہ گیٹ بند کر کے پانی رکا تھا. کہتا اللہ بارش عطا فرما دے، فصلیں تباہ ہو جائے گی، دریا میں پانی تو نہیں. دونوں جب پہنچے گھر کہتا بھائی اللہ خیر، وہ کہتا بھائی اللہ رحم کرے. کہتا کیا ہوا کہ دریا میں پانی تھا. وہ کہتا دریا تو فل تھا. وہ کہتا بھائی تھا ہی نہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. وہ کہتا بھائی اللہ کی قسم میں نے اپنی آنکھوں ہی سے دیکھا. اب میں جھوٹا کیسے کہیں گے جی بھائی؟ دونوں ہی سچے ہیں لیکن اتفاق ایسا گردن گھما کے دوسری سائڈ پہ نہیں دیکھا. یہاں پہ جو تاریخ کے گندے چوہڑ کے کھڑے ہوئے پانی میں جھانک کے نبی پاک کے صحابہ کے مقام پر تعجب کرتا ہے. اگر تھوڑی سی گردن گھما کے قرآن کے آئینے میں دیکھتا، حدیث کے آئینے میں دیکھتا، منظر سارا واضح ہو جاتا کہ اللہ کے نبی نے شاہ فرمایا میرے یار دونوں حق میں ہوں گے، لیکن تیسری جو خارجی جماعت ہوگی، باقی جماعت ہوگی، اس سے مقابلہ وہ جماعت کرے گی جو حق کے زیادہ قریب ہوگی. ہیں دونوں حق، ہیں کیا ہے دونوں حق، لیکن خارجیوں سے جنگ وہ کرے گا جو حق کے زیادہ قریب ہوگا. اس کا انکار کب اس حال رسول نے کیا؟ ہم تو دونوں کہتے ہیں جو دونوں کے دونوں حق ہیں، لیکن جو شان مقام اللہ نے جناب علی کو عطا فرمایا وہ امیر معاویہ تو کیا امیر معاویہ کے والد گرامی کو بھی عطا نہیں فرمایا. میں نے شروع میں شعر پڑھے اور اس شعر میں لکھے ہوئے اپنے کہ ہے حکمران دل علی نواب ہے معاویہ. حکمران ایک ہی وقت میں ایک ہوتا نا بھائی، اور نواب ایک ہی شہر میں کافی سارے بھی ہوتے ہیں. جو فرق حکمران اور نواب میں ہے ہمارے ہاں وہی فرق علی اور امیر معاویہ کی ذات میں. کب کسی نے کہہ دیا کہ امیر معاویہ کا شان بیان کرنے سے جناب علی کی تنقیص ہوتی ہے؟ نہیں میرے بھائی، جناب علی کا مقام ہے، اور علی کا مقام وہ ہے کہ پوری کائنات کی 7 لاکھ امتوں میں ابو بکر عمر عثمان کے بعد جو سب سے اعلیٰ ہے وہی تو ہے جسے جناب سیدنا حسین ابن علی کا بابا سیدنا علی جل مرتضیٰ کہتے ہیں. اب یہاں پر جو نام معاویہ کے معنی کیا ہے تو یاد رکھیے گا بھائی، نام معاویہ کے معنی کہتے ہیں بھونکنے والے جانور کے ہیں. بھئی اگر بھونکنے والے جانور کے معنی عربی لغت کی کسی کتاب میں نہیں، ہم معنی یہ ہے کہ جس کو دیکھ کر دیکھنے والا بھونکنا شروع کر دے اس ذات کو معاویہ کہتے ہیں. بھونکنے والا نہیں، بھونکانے والا. بھلے وقتوں میں کوئی بندہ کراچی حیدرآباد آیا، شیشہ لے کر آیا، آئینہ گھر میں رکھا، باہر گلی میں جب بھو بچہ دوڑا ایس کر کے آیا، ناک سے بھی کھائی، منہ سے بھی کھائی، چہرے پہ اچھی خاصی پینٹنگ کر لی. اسی حالت میں شیشہ جو اٹھایا تو اپنا دودھ تھا، شیشے میں دیکھا خود ہی ڈر گیا. شیشہ پھینکا رو کے بھاگا تو دادی اماں دوڑتی ہیں، خیر ہو بچہ رویا کیوں؟ اب دادی اماں نے جب شیشہ اٹھایا تو 80 سال پرانا کری شیشہ پھینکا اور ایک جملہ کا بڈھی منوس عورت بچوں کو ڈراتی تو شرم نہیں آتی؟ چہرہ اپنا تھا، دیکھا شیشے میں. نام امیر معاویہ ایک آئینہ ہے، اس میں حلال کو حلال دکھائی دیتا ہے، حرام کو حرام دکھائی دیتا ہے. امیر معاویہ وہ ہیں جن کے نام کے معنی بھونکنے والے جانور کے نہیں. اگر یہ معنی تھے نبی نے تبدیل کیوں نہیں کیے؟ جب
کہ اللہ کے نبی خود فرمائے کہ اللہ نے میرے ذمہ جو ڈیوٹی لگائی ان میں ایک ڈیوٹی یہ بھی ہے کہ برے معنی والے ناموں کو تبدیل کرنا ہے، اچھی معنی والے ناموں کو پھیلانا ہے۔ تو نبی پاک نے کیوں نہیں پھیلایا؟ نعوذ باللہ اس لیے نہیں پھیلایا تاکہ زمانے کو پتہ لگ جائے نام بھی اچھا ہے، نام والا بھی اچھا ہے۔ جب بات اب دیواروں پر لکھو نا علی معاویہ بھائی بھائی، علی معاویہ بھائی، تو بعض لوگ کہتے ہیں اوقات سے نکل کے، کوئی صاحب تھا اونچی کو جگہ ملی نہیں، اسے پھوڑا مل گیا، پھوڑے پہ کھڑا ہوا تھا، دیوار پہ لکھا تھا علی معاویہ بھائی بھائی، نام کو مٹا رہا تھا، تھوڑا سا آگے جو بڑا ڈنڈا آیا سیدھا سامنے، کہتا نہیں اللہ دی قسم میں تو معاویہ علیہ السلام چپ نہ کھڑا بھی۔ اب جو یہاں پر کہنے نہیں معاویہ نام، اور بھائی معاویہ نام تو دیواروں سے نکال دے گا، اشتہاروں سے نکال دے گا، گولیاں مارے گا، گلفراز معاویہ، شمس الرحمان معاویہ، یہاں پہ مفتی منیر معاویہ نام والوں کو شہید کرے گا، ناموں سے بٹھا دے گا، علی کے رشتہ داروں سے ذرا باپ نکالے گا۔ یہاں تو خاندان علی تو نام معاویہ، اولاد غازی عباس تو نام معاویہ، نبی کے رشتہ دار تو نام۔ اب معاویہ نام کی معنی کیا ہے؟ ایسا جوان جو 30 سال کی جوانی کی عمر کو پہنچے، جوانی بھی ایسی ہو کہ اپنے تو اپنے بیگانے بھی کہیں واہ یار کیا جوانی ہے، اسے معاویہ کہتے ہیں۔ جب 30 سال کی جوانی کو پہنچے، جوانی با کمال ہو، اسے معاویہ کہتے ہیں۔ اور جس کے میرے بھائی جو دشمن کے پنجے میں ڈالے، پنجے کو مروڑ کر رکھ دے تو اسے معاویہ کہتے ہیں۔ جس کی ایک آواز میں پورا قبیلہ جمع ہو جائے اسے معاویہ کہتے ہیں۔ جو اپنے ارد گرد رہنے والوں کا بھرپور دفاع کرے تو اسے معاویہ کہتے ہیں۔ جنگل میں دھاڑے شیر تو شیر کی دھاڑ کو معاویہ کہتے ہیں۔ آسمان پہ چمکے چاند تو چاند کی منزل کو معاویہ کہتے ہیں۔ اور آسمان پہ چمکنے والا وہ ستارہ جو رات کو پچھلے پہر چمکتا ہے، اور اس ستارے کی چمک دمک کو دیکھ کے چار ٹانگوں والے کی آنکھوں میں چمن ہوتی ہے کہ آسمان کی جانب منہ کر کے رونا کڑلانا شروع کر دیتا ہے۔ اب یہ رونے والا روے اور وہ ستارہ ستاروں میں ہو تو اسے معاویہ کہتے ہیں، نبی کے یاروں میں ہو تو اسے بھی معاویہ کہتے ہیں۔ اب کہتے نہیں لڑے جو صحیح، تمہیں یاد رکھیے گا اس لڑائی میں ایسا بھی ہوا، یہ کفر اسلام کی لڑائی نہیں تھی۔ حضرت علی کے بھائی ہیں، مسلم کے ابو ہیں، ابو طالب کے بیٹے ہیں، نبی کے چچا زاد ہیں، نام اس کا عقیل ہے۔ اور یہ عقیل کون ہے؟ اس جنگ میں یہ حضرت علی کی فوج میں نہیں تھے، امیر معاویہ کی فوج میں تھے۔ بھائی علی کے تھے، فوجی امیر داماد علی کا عبداللہ بن جعفر تیار، لیکن لشکر علی میں نہیں تھا۔ کیوں؟ یہ معاملہ کفر و اسلام کا نہیں تھا۔ اس جنگ کے موقع پر ایسا ہوا کہ نبی پاک کے صحابہ کہتے ہیں کہ وہ 3 گروہ بن گئے اس موقع پر۔ کیسے؟ کچھ لشکر علی میں، کچھ لشکر امیر معاویہ، کچھ ایسے تھے جنہوں نے تلواریں اٹھائی، تلواریں توڑنے کا سمجھ ہی نہیں آتا معاملہ ہے کس صحیح ہے۔ اور اس کیفیت کا جنگ والوں سے بہتر کون تجربہ رہتا ہوگا؟ 22 کو بھی 23 کو بھی کیڑی سائڈ میں جائیے، سنیے کہ نہ سنیے، آپ سے بہتر کون جانتا ہے؟ یہ ایسا ہی ہے کہ سارے جو معاملات ہمیں ملتے ہیں اس کے تاریخ کے، اور تاریخ کی حقیقت کیا ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، نام ان کا مفتی عبد القادر جعفر، بنوری ٹاؤن کراچی کے فاضل ہیں، ہمارے صوبائی ذمہ دار رہے، اور انہوں نے پیپلز پارٹی جوائن کر لی، اور پھر پیپلز پارٹی علماء ان کے صوبائی جنرل سیکرٹری بن گئے۔ بلاول ہاؤس میں ڈائریکٹلی آنا جانا بھی ہو گیا۔ صاحب پنجاب تشریف لائے، مجھ سے کہا کہ ڈاکٹر عبد القدیر کا میں نے انٹرویو کرنا ہے۔ مجھے خیریت کا کہ میں نے کتاب لکھنی ہے، کتاب کا نام ہے بھٹو کی دینی خدمات۔ خیریت تو ہے، کتاب ایسے عنوان پر لکھو کہ بلاول بھی مجھے پہچان ہو کہ میرے نانا کا مداح خان یہ ہے، اور زرداری صاحب بھی پہچانتے ہو کہ ہاں پیپلز پارٹی کا سافٹ امیج دکھانے والا بندہ ہی ہے۔ اب یہ صاحب تشریف لے گئے، اس کے بعد ڈاکٹر عبد القدیر خان سے اب اس بندے کے سوال کے تعارف کروایا، جی میں عبد القادر جعفر کراچی سے آیا ہوں انٹرویو کرنا۔ کیوں؟ کہ میں کتاب لکھ رہا ہوں بھٹو کی دینی خدمات۔ تو عبد القدیر خان صاحب نے کہا لا حول ولا قوت، بھٹو پیپلز پارٹی اور علماء بھی، تو کہاں سے آ گیا پیپلز پارٹی میں؟ کہ کتاب لکھو۔ اب انہوں نے لکھوانا شروع کیا، لکھو بھٹو ظالم تھا، فاسق تھا، فاجر تھا، ایسا تھا ایسا تھا۔ مجھے وہاں سے بلا لیا، میں یہاں پہ آ گیا ایٹم بم بنانے۔ 3 سال تک مجھے تنخواہ کوئی نہیں ملی، کمرہ ایک تھا، کچن بھی وہی تھا، بیڈ روم بھی، مطلب پیاز کھا کھا کے میں نے اور میری بیوی نے گزارا کیا۔ یہ بیان تھا ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب کا۔ کتاب سارے لکھی گئی، لیکن کتاب میں یہ الفاظ کہیں بھی نہیں ہے۔
یہ الفاظ کہیں بھی نہیں. 16 مئی 1999 اتوار کے دن 8:30 بجے اڈا روڈ سلطان پر ایک آئل ٹینکر پھٹا. آئل ٹینکر میں جتنے افراد تھے میکسیمم ان کو غسل میں نے اپنے ہاتھوں سے دیا تھا، جن کی تعداد تھی 67 تقریباً 87 کے نزدیک تھی. یعنی 3 اس میں ملنگ تھے، ان 3 ملنگوں کے علاوہ سب کو غسل، لیکن ان 3 ملنگوں کے ہمیں کوڑا بٹا ہم نے دیا سی پیسہ ہوا. کیوں کہ مولانا اعظم طارق شہید رحمہ اللہ نے اس دور میں فرمایا کہ جہاں پر معاملہ عقیدے کا آئے گا وہاں پہ ہم ڈٹ جائیں گے، جہاں پر معاملہ خدمت کا آئے گا ہم وہاں پہ جھک جائیں گے. اگرچہ وہ رافضی تھے، ہم کی گھڑی تھی، جماعت نے وہاں پہ کردار یہ ادا کیا، لیکن بعد میں نثار اپنا نثار حسن نثار اس نے کالم میں لکھا گھوٹو سلطان کے گدھے، اور اس کالم میں لکھا کیا کہ ایک خاتون تھی لسی لے کے کھیت میں جا رہی تھی، جب نے دیکھا پیٹرول پہ رہا ہے تو لسی پھینکی، پیٹرول بھرنا شروع کیا، وہ خاتون بھی موقع پر فوت ہو گئی. جبکہ میں مسجد میں حلفاً کہتا ہوں کہ ایسا کو واقع پیش کیا ہے. اخبارات میں لکھا گیا کہ جب لیا سائڈ سے آ رہی تھی مہران گاڑی، اس میں فیملی موجود تھی، فیملی والوں نے پیٹرول بھرنا شروع کیا، گاڑی میں آگ بڑھ گئی، ساری کی ساری فیملی وہیں پر جل کر مر گئی. جبکہ ایسا واقعہ کوئی نہیں ہوا. لیکن اگر آج کے دور میں کوئی بندہ لکھنا چاہے کہ میں پی ایچ ڈی کرنا چاہوں گا تحقیق کے مخالفوں کہ پاکستان کے بڑے بڑے حادثات کون سے ہوئے، تو وہ آج میں گھوٹو سلطان مجھے نہیں ملے گا. جی بھائی نہیں بھائی، آج گوگل موجود ہے، حضرت گوگل میں سرچ کرے گا پاکستان کے بڑے بڑے حادثات گھوٹو سلطان کی ڈیٹیل آ جائے گی. وہ مجھ سے نہیں ملے گا، حسن نثار کے کالم کو وہاں پر ملے گا. ایسا ہی تاریخ کا حال ہے. مطلب میں نے کتاب میں خریدی، کتاب کا نام ہے سانحہ کربلا، شہید کربلا، لکھنے والے کون ہے؟ مفتی تقی عثمانی کے والد گرامی ہے، بہت بڑا نام ہے. کتاب جو پڑھی لکھا ہے تھا، مجھ سے کسی نے پوچھا اس معاملے پر کچھ لکھے، میں نے لکھنا شروع کیا، 100 صفحات کی کتاب بن گئی. میں نے جو کچھ لیا یہ لیا البدایہ والنہایہ سے. البدایہ والنہایہ جب اٹھائی اس کے مقدمے میں لکھا یہ تھا کہ مجھے جو کچھ جہاں سے ملا میں نے وہ کیا کیا، جمع کر دیا، اور سچ جھوٹ اب پہ کھڑے تھے. ایسا ہی ناراض کی بات. روڈو سلطان میں جلسہ ہوا 24 تاریخ، اس میں بھائی 24 تاریخ کو. اس میں مولانا لدھیانوی صاحب واقع بیان کرتے ہجرت نبی کا. اچانک انہوں نے ہاتھ پکڑا مولانا معاویہ اعظم صاحب کا، ہاتھ پکڑ کر یہ کہا کہ اللہ میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ جب نبی پاک نے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا ہوگا ابو بکر صدیق کا تو نبی نے یوں کہا ہوگا کہ ہم چلتے رہیں گے، دشمن چلتے رہیں گے. ٹھیک ہے، اب یہ مثال وہ دے رہے تھے اللہ کے نبی کی ابو بکر. کچھ یار لوگوں نے جو کہتے ہیں جلدی میں تیل ڈالنا، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ویڈیو کی ایڈیٹنگ کی، اگلا حصہ بھی نکال دیا، پچھلا حصہ بھی نکال دیا. صرف یہ الفاظ اس میں باقی ہے کہ مولانا لدھیانوی صاحب مولانا معاویہ کا ہاتھ پکڑ کر کہتے ہیں کہ ہم چلتے رہیں گے، دشمن چلتے رہیں گے. ٹھیک ہے، اب اس طبقے نے کیا کیا، انہوں نے ویڈیو کلپ یہ کاٹ کے 22 فروری والوں تک پہنچا دیا. دیکھا لدھیانوی صاحب نے وہاں پہ معاویہ صاحب کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے ان کی حمایت اور آپ کی مخالفت کا اعلان کر دیا. اسے کہتے ہیں یہ ہے وہ فئۃ باغیہ کہ دونوں یار سچے تھے. جب دونوں صلح کرنے پر آئے تو یار لوگوں نے تیرے لگا دی، انہوں نے سمجھا یہ تھے، انہوں نے سمجھا یہ تھے. ورنہ وہ دونوں کے دونوں ایسے برحق معاملہ تھا کہ 2 مہینے تک یہ لشکر ایک ہی میدان میں رہا، مرے ادھر کے بھی مرے ادھر کے بھی، لشکری میرے بھائی علی کے بھی، لشکری امیر معاویہ کے بھی. جنازہ ایک جگہ پہ پڑھا جاتا تھا، پڑھانے والا امام ایک ہوتا تھا، پڑھنے والے سارے پیچھے ہوتے تھے، اور اس ایک امام کو علی المرتضیٰ کہتے. اگر یہاں پر جو باغی تاغی جی وہ کافر منافق فاسق یہ جو سارے فتوے آج لگاتے ہیں پیغمبر کے صحابی امیر معاویہ پر، کہ یہ فتوے جناب علی نے لگائے، جناب حسن نے لگائے، جناب حسین ابن علی لگائے؟ قطعی طور پر نہیں لگائے. تو یاد رکھے گا بعض دفعہ حالات و واقعات کچھ ہوتے ہیں اور اندر حقائق کچھ ہوتے ہیں. ایسا ہی کچھ تاریخ نے کرم فرمائی. اب البدایہ والنہایہ کہتے ہیں بھائی کہ میں نے جو سچ جھوٹ تھا وہ سارا لکھ دیا، اب سچ جھوٹ خود ہی تلاش کرتے ہیں. اب البدایہ کہتے ہیں میں نے جو کچھ لیا میں لیا تاریخ طبری سے. تاریخ طبری والا صاحب کون ہے؟ جس نے تاریخ الامم والملوک میں 2 مرتبہ نعوذ باللہ سیدنا امیر معاویہ پر لعنت لکھی. جو اتنا متعصب ہو تو اس کی تاریخ پڑھ کے نبی کے یار کے بارے کیا فیصلہ کرو گے؟
تاریخ طبری والا کہتا ہے میں نے جو کچھ لیا یہ میں نے لیا اپنے استاد ابو مخلف لوط بن یحییٰ سے. ابو مخلف لوط بن یحییٰ کے مرنے کے 50 سال کے بعد یہ پیدا ہوا تھا. استادی بھی دیکھو تو شکل بھی دیکھو. اب ابو مخلف لوط بن یحییٰ کون ہے؟ تاریخ کربلا میں سب سے پہلے کتاب لکھنے والا یہ شخص ہے. کتاب کا نام مقتل حسین. کیا نام بھائی؟ مقتل حسین. واقعہ کربلا ہوا سن 61 ہجری میں اور یہ صاحب تشریف لائے دنیا میں سن 211 ہجری میں. یعنی واقعہ کربلا کے 150 سال کے بعد. یعنی کتاب کتنی صفائی سے لکھی. آئی وٹنس. اب یوں ہو رہا تھا میں نے دنیا کا ذہین ترین انسان کے ایوارڈ دینے کا مجھے موقع ملے نا تو میں اس بندے کو جو اسی ایک ہی وقت میں بیان کرتا ہے. وہ گھوڑے پر آیا اس کا نام گامو تھا. ادھر سے جو آیا اس کا نام حضرت حسین ابن علی تھا. اس نے یہ شعر پڑھے, اس نے یہ شعر پڑھے, اس نے یہ کہا, اس نے یہ کہا. اسی موقع پر دریا میں یہ ہو رہا تھا. غازی عباس یوں کر رہے تھے اور وہ مخالفین یوں کر رہے. اسی وقت میں خیمے میں یوں ہو رہا تھا. پھپھو یہ کہہ رہی تھی, بھتیجی یہ کہتی. اسی موقع پر یوں بھی بیان کرتے وہ شام کے بازاروں میں تیاری یوں ہو رہی تھی. یزید یوں کہہ رہا تھا, زیاد یوں کہہ رہا تھا. کہ اتنا جینیس شخص ہے کہ ایک ہی وقت میں ہر طرف کی رپورٹ ایک ہی موقع پر موجود. اس سے بڑا مصیبت ہوگا بھائی کوئی نہیں. اس تاریخ کے گردے میں آج ہم نبی پاک کے صحابہ کے بارے میں کوئی عقیدہ کھڑا کرنا چاہیں یہ پرلے درجے کی نادانی ہو. یہ پرلے درجے کی. چلیے بات کو کلوز کریں اور بالکل ہی اینڈ پہ. اڈیالہ جیل میں پھنس گئے اور مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب بھی میں گئی. چکی ہماری دونوں کی ایک ہی تھی. تو شوگر میرا جب ہمیں چلتا تو فاروقی صاحب کہتے کہ 3 چیزوں سے اللہ بچائے. کیا کیا؟ پنجاب کا نیڑے, مطلب مجھے باڑا کی طرف نیڑے ہی 40 کلومیٹر کے بعد اللہ بوانا جیسے کہ پنجاب کا نیڑے, نعت خان کی آخری 2 مصرے اور خطیب کی آخری بات. اللہ ان تینوں سے بچائے ورنہ میری سچی مچی آخری بات تقریبا انشاءاللہ. اب وہ کیا گئی اگر 2 لڑ بھی پڑے نا بھائی تو لڑائی کے بعد کیا ہوا جی بھائی؟ صلح ہو گئی. اور صلح کے بعد جو پھر لڑائی کی باتوں کو چڑھے ہو یار کامیاب تیرے برادر نے چنگا کوئی نہیں کیتا تو کیا کہیں گے؟ پرلے درجے کا لانتی شرابی بھائی لڑے صلح بھی ہو گئی. یہاں پہ صلح جو ہوئی وہ کب ہوئی جی بھائی؟ یہ لڑائی بعد میں ہوئی. صلح کا فیصلہ اللہ کے نبی نے اس صلح سے 35 سال پہلے کر دیا تھا. 36 سال پہلے جب حسن مرتبہ بچپنے کے عالم میں تھے, امیر معاویہ بھی ایمان بھی لائے تھے. اللہ کے نبی نے حسن مرتبہ کو اٹھایا, گود میں بٹھایا اور فرمایا لوگوں میرا یہ بیٹا حسن مرتبہ امت کا سردار ہے. اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کی 2 عظیم ترین جماعتوں میں صلح کروائے. اچھا یہ حدیث جو ہے نا بھائی یہ سین کی کتابوں میں بھی ہے اور شین کی کتابوں میں بھی ہے. بخاری میں بھی ہے تو کافی میں بھی. ایسے ہی جو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا نا کہ انبیاء کی وراثت درہم و دینار نہیں ہوتی, یعنی فرق والا معاملہ کلیئر ہو گیا. تو یار لوگوں نے فرمایا نہیں ایک گھڑنتو حدیث ہے. حضرت ابو بکر کہے تو گھڑنتو ہے, لیکن اگر الکافی کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 18 پر امام جعفر صادق کہیں میں نے اپنے بابا امام باقر سے, باقر کہیں میں نے اپنے بابا جناب حضرت زین العابدین سے, زین العابدین کہ میں نے اپنے بابا جناب حسین سے, اور حسین کہیں کہ میں نے اپنے بابا جناب علی سے, اور علی کہیں کہ میں نے اپنے بابا مولا علی سے سنا کہ انبیاء کی وراثت درہم و دینار نہیں ہوتی. ابو بکر یہی الفاظ کہے تو گھڑنتو ہو گئے, اور الکافی میں اگر 6 امام کہیں تو اسے کیا کہے گا؟ ایسے یہ حدیث کے حسن مرتبہ امت کا سردار ہے, مسلمانوں کی 2 عظیم ترین جماعتوں میں صلح کروائے گا. اور یہ بات تو پکی ٹھکی نا بھائی کہ صلح ہمیشہ لڑائی سے پہلے ہوتی ہے. ایسے نا بھائی پتہ لگ گیا مجھے بھی جیسا سن رہے ہیں. لڑائی بعد میں صلح پہلے ہوتی ہے. اس میں فرق تھوڑا سا ہے. جو چائے پینے والی قوم ہے ان کے ہاں صلح بعد میں ہوتی ہے, اور جو یہ پیتے ہوئے 20 سالی غم نامی وہ صلح پہلے کرتے ہیں لڑائی بعد میں کرتے ہیں. ممکن بعد میں یاد ہی نہ رہے. اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ میرا بیٹا حسن مرتبہ وہ امت کا سردار ہے جو امت کی مسلمانوں کی 2 عظیم ترین جماعتوں میں
صلح کروایا گا. تو آج جھگڑتا ہے. نبی اس دور میں بتا گئے کہ یہ لڑنے والے لڑائی سے پہلے بھی مسلمان ہوں گے, لڑتے ہوئے بھی مسلمان ہوں گے, لڑائی کے بعد بھی نہیں. کیسے بندہ کو پڑھتا تھا پنجاب یونیورسٹی میں, گھر جو ہے چھٹی پر دیکھا تھا, اماں کا منہ ادھر تھا, ابا کا منہ ادھر تھا. چپ کر کے گیا پڑوسوں کے گھر, کہتا ماسی گال دا دس میرے اماں تے ابا لڑے کیوں پنگا کیا ہے پہلے. تو سارے کہیں گے بندے کا پتر بن کو, تیرے ماں باپ کی لڑائی, تیرا چچا تایا ماموں دادا نانا جو ہے وہ صلح کروا. کہتے نہیں, تحقیق تو ہونی چاہیے نا. شرارت تھی کس کی, حق کون ہے باطل کون ہے. تو پڑوسی کیا کریں گے, پورے محلے والے ہار پہنائیں گے اس گلے میں, لیکن ہار ہوگا جوتوں کا. کہ لانتی آدمی, باپ تیرا قابل احترام, تو ماں کی محبت میں باپ کو گھور کر دیکھے گا تب بھی برباد ہو جائے گا, اور باپ کی محبت میں ماں کو گھور کر دیکھے گا تب بھی برباد ہو جائے گا. علی کی محبت میں معاویہ کو بھونکے تب بھی ایمان گیا, اور معاویہ کی محبت میں جناب علی کو بھونکے تب بھی ایمان گیا. ان کا فیصلہ تیرے ماں باپ کا فیصلہ تیرا دادا کرے نانا کرے, تیرے خاندان کا بڑا ہے, اور ان کا فیصلہ وہ کرے جو چن کے بھیجنے والا ہے, یا جو ان کو دونوں کو چمکانے والا ہے. چننے والے نے کہہ دیا قرآن مقدس میں کہ نبی کے سارے یار جنتی, اور نبی نے کہہ دیا یار میرے سارے ستاروں کے مانے تھے, یار میرے سارے. چلے بھائی قطعی آخری بات, ایک جگہ پر لکھا تھا کہ دودھ 90 روپے کلو, اصلی دودھ 100 روپے کلو, اللہ کی قسمیں خالص دودھ 120 روپے کلو. میری یہ سچی مچی آخری اور قطعی آخری بات وہ کیا ہوئی کہ بندہ تو 34 سال گزارا تھا مسجد کے سامنے سے, دیکھا کہ مولوی صاحب کسی بچے کو مار رہے تھے. اس نے اپنی گدی گاڑی کو چھوڑا, گدا گاڑی کو چھوڑا, وہیں سے چھپک اٹھائی, سیدھا آیا مسجد میں اور بچے کو مارنا شروع کر دیا. کس نے مجھے ایک خیریت ہے, کہتے ہیں مولوی صاحب مار رہے تھے, میرے سے نیکی کا کام ہے 2-4 میں بھی مار. تو مولوی صاحب کیا کریں گے, وہ اس بچے کو چھوڑ دیں گے اور پوری کی پوری کلاس کو چودھری صاحب پہ چھوڑ دیں گے. پہلے اس کی حجامت کر دو. مسئلہ میں استاد ہوں, یہ شاگرد ہے, کلاس کا معاملہ میں جاؤں, یہ تو ماما کون طرح کا بیٹا کرانے والا. یہ ایسا ہی کہ جو آج میں نہیں, وہ جب 2 صحابہ لڑے تو اس میں ایسا معاملہ ہوا, ایسا معاملہ ہوا. اگر میں نے یہ جملہ کہہ دیا تو کون سی بات ہے بھائی, وہ ان کا معاملہ ہے. اگر پیر تو آپس میں لڑ پڑے تو مرید کو حق نہیں ہے کہ دونوں کے درمیان ٹانگ اڑائے. چچا باپ لڑ پڑے تو تجھے مجھے حق نہیں ہے کہ یہاں پہ ٹانگ اڑائے. باپ اور میرے بھائی یہاں پہ اماں لڑ پڑے تو تجھے مجھے حق نہیں ہے کہ یہاں پہ ٹانگ اڑائے. معاملہ استاد کا, اور جب استاد کہہ دیں گے سارے کامیاب. یہ بھائی رزلٹ اناؤنس ہو گیا, 9th کلاس ساری پاس. جیسے اسلام اسکول سے باہر نکلے تو ٹیوب ویل کے ساتھ گٹروں کے اوپر ایک صاحب سر پڑھ کے بیٹھ گئے. مجھے بھی خیریت ہے, سمجھ نہیں آتی, سارے پاس ہو گئے. تو مجھے بھی آپ استاد ہیں, کہتے نہیں. کچھ سبجیکٹ پڑھاتے ہیں, کہتے نہیں. وہ کلاس آپ کے پاس, کہتے نہیں. رزلٹ بنایا گیا, کہتے استادوں نے. اناؤنس کس نے کیا, کہتے پرنسپل صاحب نے کیا. تو تجھے پڑھے ہیں, کہتے سمجھ نہیں آتی, پاس کی لوگ ہیں. جب آپ یہاں اسکول میں کیا کرتے, کہتے میں خاطروں کو گٹر صاف کرتا ہوں. تو سارے گدی کے پتر, تیرا کام گن صاف کرنا ہے, رزلٹ اناؤنس کرنا نہیں. رزلٹ بنانے والے نے بنا دیا, اناؤنس کرنے والے نے اناؤنس کر دیا. اور پیغمبر کے صحابہ وہ ہیں کہ جن کے رزلٹ بنانے والے کو خدا کہتے ہیں, گزٹ بک کو میرے بھائی کتاب مقدس کہتے ہیں, اور رزلٹ اناؤنس کرنے والے کو محمد مصطفیٰ کی ذات کہتے ہیں. تو گٹر پہ سر پکڑ کے بیٹھا رہے, کامیاب ہونے والے کامیاب ہو گئے. اور جناب علی ہو تب بھی, امیر معاویہ ہو تب بھی, رب تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے تو آل محمد کے در کا غلام بنا کے زندہ رکھے. اور نبی اللہ رب العزت ہمیں جب موت دے تو ایسی موت دے کہ دل میں محبت حضور کی ہو, ہونٹوں پہ کلمہ حضور کا ہو, اور ایک ہاتھ میں جھنڈا نبی کے بھائی جناب علی کا ہو, تو ایک ہاتھ میں جھنڈا علی کے بھائی جناب امیر. میں ایک مرتبہ لایا تھا اپنے والد صاحب کو, آپ ایک گندا ٹوئے کے ساتھ نظر صاحب ہوتے تھے یہاں پہ جناب. جی بھائی زندہ ہے یا فوت ہو گئے. بعض دفعہ بندہ جائے کسی حکیم کے پاس, وہ حکیم کہتا بھائی آپ ایسا کریں, نرم نرم غذا کھایا کریں. کہتا کیوں, کہتا آپ کا میدا ڈسٹرب ہے. بعض دفعہ بندہ جائے کسی جراح کے پاس, جی صحیح ڈالے پیڑا منہ میں, وہ کہتا بھائی کوئی ہڈی پسلی, کہتا نہیں وہ تو سب کو ٹھیک ہے. کہتا پھر پیڑے ہیں کیوں, کہتا کسی نے پنکھا لایا بیٹھا, پین جو سکین چاڑیا نا کہ اندر والے زخم کافی سارے. وہ کہتا بھی ایسا کرے گرم گرم حلوہ کھایا کرے صبح بیٹھے. کیوں, کہتا اس لیے کہ اندر والے
जख्मों की टकोर होती इसी से है। अभी 22 रजब को जिन लोगों के घरों में सुबह सुबह देखे ना चूल्हा जलता हुआ, धुआं उड़ता हुआ, ये धुआं चूल्हों से कम उठता है, चिमनियों से ज्यादा उठता है। जो सुबह सुबह हल्ला करते क्यों भाई? इनको पेंजा ऐसा चढ़ा है कि अंदर के जख्मों की टकोर करते हैं। जो 1400 साल पहले पेंजन को लगाया था सैयदना मेरे ने, वो जख्म इनके भी ठीक नहीं, उनकी मजबूरी है। लेकिन आपने अपने घर में इस दिन कोई खैरात, कोई शीरी, कोई दाएं बाएं से आने वाला कोई माल लेना भी नहीं, खाना भी नहीं, लेने देना भी नहीं। अगर तो मजबूरी हो कि इलाका है वैसे को आ जाए तो हलवे की प्लेट इतनी खूबसूरती से इस जाने वाले के पिछवाड़े पर मारे कि मुल्क पाकिस्तान का नक्शा बन जाए, क्योंकि मुल्क पाकिस्तान में दीन पहुंचाने वाला नबी का यार अमीर मुआविया है। अगर चाहे कि हमारे घर में आए नहीं तो बड़ी खूबसूरती के साथ अपने घर के दरवाजे पर लिखवा दीजिए अली मुआविया भाई भाई, इंशाअल्लाह न हराम का माल आएगा न हराम की माल आएगा। कल 4 मार्च को रोज जुमेरात बाद नमाज़ इशा अल्लामा इकबाल हारून चंद मिकात में वही सेमिनार मुनक़िद हो रहा है। कल 4 मार्च बरोज जुमेरात बाद नमाज़ इशा अल्लामा इकबाल हाल में हमारी जमात के नौमुंतखब जनरल सेक्रेटरी अल्लामा अब्दुल खालिक रहमानी साहब तशरीफ ला रहे हैं। इसमें तमाम और मौलाना मुंशा जलवी साहब होंगे, बरेलवी मसलक के मौलाना इसरार चीमा साहब होंगे। आप तमाम हजरात से तमाश है कि अपने दोस्त अहबाब समेत इस प्रोग्राम को कामयाब करेंगे इंशाअल्लाह। रब ताला मेरा आपका हामी नासिर हो। खालिक कायनात आप तमाम हजरात की जान में, माल में, इज्जत में, आबरू में, आल में, औलाद में, नस्लों में, फसलों में अल्लाह बरकत का फैसला फरमा दे। ज़मीनों आसमान की तमाम आफात से रब ताला मुल्क पाकिस्तान के बच्चे को महफूज फरमाए, चप्पे चप्पे को महफूज फरमाए। दुआ फरमाएंगे इंशाअल्लाह। फिर मुकर्रम मौलाना अनस